إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواہ مسلم. میرے محترم دینی بھائیوں، اسلام الفت و محبت کا دین ہے. اسلام اتحاد، اتفاق اور قربت کا دین ہے. اسلام نہ صرف یہ کہ ایک انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے، بلکہ اسلام ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے، ایک انسان کو دوسرے انسان سے جوڑتا ہے. اسلامی معاشرہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑنے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے اور ایک دوسرے کا تعاون کرنا سکھاتا ہے. اسلامی معاشرہ ان بنیادوں پر قائم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جڑے، اس سے محبت کرے اللہ کی خاطر، اور اس کے دکھ درد میں اس کے کام آئے. لیکن شیطان یہ نہیں چاہتا ہے، اس لیے کہ اسلام کی اور مسلمانوں کی قوت آپسی محبت اور اتفاق میں ہے، اور اسلام کا نقصان، مسلمانوں کا نقصان، دین کا نقصان، مسلم معاشرے کا نقصان اس میں ہے کہ مسلمان آپس میں متفرق ہوں، کٹیں، ٹوٹیں، بکھریں، لڑیں. لہذا شیطان ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے نفرت پیدا کرے. لیکن شیطان کی کوشش اچانک نہیں ہوتی ہے، وہ انسان سے ایسی غلطیاں کرواتا ہے جس سے ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کی نفرت پیدا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب. شیطان اس چیز سے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرۃ العرب میں نمازی، توحید والے، نماز ادا کرنے والے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اس کی عبادت کرنے لگ جائیں. اس سے وہ مایوس ہو گیا ہے، اس نے امید چھوڑ دی. وَلَٰكِن فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، لیکن اس نے اس بات سے ابھی بھی امید نہیں چھوڑی کہ انہیں آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دے، ان میں باہم ایک دوسرے میں منافرت اور دشمنی پیدا کر دے. اس بارے میں وہ مایوس نہیں ہوا ہے. اس حدیث سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اہل توحید کے لیے شیطان کا حربہ آپس میں لڑانا ہے. شیطان کوشش یہ کرے گا پہلے مرحلے میں بندے کو اللہ سے کاٹ دے، بندے کو رسول سے کاٹ دے. اللہ سے کاٹ دے گا تو کیا ہوگا؟ شرک کی طرف چلا جائے، اللہ سے ہٹا کر مخلوق کی عبادت میں لگا دے. رسول سے کاٹ کے، رسول سے ہٹا کے وہ خواہش پرستی میں، رسم و رواج میں، بدعات میں لگا دے. لیکن نہیں، ایک مسلمان محتاط ہے، اس نے علم حاصل کیا توحید کا، اس نے علم حاصل کیا سنت کا، اب وہ جانکار ہو گیا ہے، شرک و بدعات میں وہ نہیں جائے گا. اب کیا کیا جائے؟ اب اللہ سے نہیں کاٹ سکتے، رسول سے نہیں کاٹ سکتے، اس کو مسلمانوں سے کاٹ دو، اس کو دوسرے مسلمانوں سے کاٹ لو، اس کو ہٹاؤ.
اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے دور کرو تاکہ امت کمزور ہو اور توحید کی دعوت برباد ہو، مسلمانوں کی قوت ختم ہو جائے، اغیار کو قوت ملے، اہل باطل کو قوت ملے کہ مسلمانوں کے خلاف اقدام کریں، انہیں نقصان پہنچائے۔ لہذا شیطان یہ کوشش کرتا ہے، بدقسمتی سے شیطان کے اس مقصد میں سب سے بڑا مددگار خود مسلمان ہوتا ہے۔ وہ ایسے کام کرتا ہے جس سے دوسرے مسلمانوں کے دل میں اس کے لیے یا دین کے لیے یا حق کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس ان منکم منفرین، اے لوگو تمہیں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو منفرین ہوتے ہیں، نفرت دلاتے ہیں، متنفر کرتے ہیں۔ تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نفرت پیدا کرنے والے ہیں۔ نفرت پیدا کرنے والے کیسے؟ کبھی اپنی غلط باتوں سے، کبھی اپنے غلط خطاب سے اللہ سے نفرت پیدا کر دیں گے، اللہ معاف نہیں کرے گا، جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے بندوں کو نفرت دلاتے ہیں، کبھی رسول سے نفرت دلاتے ہیں، سنت کو اس انداز میں پیش کیا جائے کہ کراہت ہو، صحیح طور پر سنت کی ترویج نہ کی جائے، لوگوں کے سامنے احادیث کو صحیح ڈھنگ سے پیش نہ کیا جائے، ایسے انداز میں پیش کیا جائے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی احادیث سے انہیں نفرت ہو۔ یہ کیا چیز کر دی رسول نے، یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ نفرت دلانے والے۔ کبھی دین کے احکام سے نفرت دلاتے ہیں، دین کے احکام کو اتنی تشدید کے ساتھ پیش کرنا، اتنی سختی کے ساتھ پیش کرنا کہ لوگوں کو دین سے نفرت ہو، اپنے قول سے یا اپنے عمل سے۔ کبھی اپنی ذات سے نفرت دلاتے ہیں، ایسے اعمال کرتے ہیں کہ انہیں لوگ ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ کبھی دوسروں سے متنفر کرتے ہیں، کسی دوسرے مسلمان کی غیبت کے ذریعے، چغلی کے ذریعے، کسی اور کام کے ذریعے۔ لہٰذا یہ ایک نفرت دلانا کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے، اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے دین سے، شرعی احکام سے، دوسرے مسلمانوں سے، اور بعض اوقات خود اپنی ذات سے، ایسے کام کر کے جس سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں جن سے، اور بعض لوگ کہتے ہیں میرا دل اچھا ہے، معلوم نہیں لوگ دور کیوں جا رہے ہیں مجھ سے۔ ہاں، غور کرو، میں اچھا آدمی ہوں لیکن لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، تو بعض اوقات ہوتا یہ لوگ غلط ہیں، لیکن کبھی وہ اپنے آپ پر غور نہیں کرتا ہے کہ اس کی اپنی کچھ غلطی ہے کیا۔ لہٰذا آپ دیکھیے رشتہ داریوں میں، آپ دیکھیے پڑوسیوں میں، آپ دیکھیے ایک کالج میں، ایک کمپنی میں کام کرنے والوں میں بعض اوقات نفرتیں ہوتی ہیں، قربت کے باوجود دوریاں ہوتی ہیں، بلکہ بعض اوقات ایک گھر میں لوگ رہتے ہیں، بھائی بھائی، لیکن ان میں نفرتیں ہوتی ہیں۔ وہ نفرتیں آتی کہاں سے؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن انسان کی اپنی غلطیاں ایسی کون سی ہیں جس کی وجہ سے، جن کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، معلوم ہونا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہ اعمال کر رہے ہوں اور ان کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ہماری نفرت پیدا ہو رہی ہو اور ہم کو معلوم بھی نہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کہ لوگ کیوں مجھ سے نفرت کر رہے ہیں۔ لہٰذا ان اعمال کو جاننا ضروری ہے جن سے لوگوں کے دلوں میں ہماری نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ایک مسلمان دوسرے سے نفرت کرے، اسی لیے آپ دیکھیں حدیث میں کیا ہے، تہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، آپس میں کیا ہوگا؟ محبت پیدا ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام آپس کی محبت کی دعوت دیتا ہے، نفرت کی نہیں۔
پھر یہ نفرت آتی کہاں سے؟ اعمال سے، غلطیوں سے، برے اعمال سے، برے اوصاف سے اور غلطیوں سے۔ تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے یہ وہ کون سی چیز ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ہماری نفرت آتی ہے۔ اولاد کے دل میں ماں باپ کی نفرت، ساس کے دل میں بہو کی، بہو کے دل میں ساس کی، بھائی کے دل میں بھائی کی، پڑوسی کے دل میں پڑوسی کی، مسلمانوں کے دلوں میں مسلمانوں کی، امام مقتدی، تعلقات بہت زیادہ ہے۔ آپس کی نفرتیں آتی کہاں سے ہیں؟ لہٰذا وہ اسباب جاننے کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں کہ وہ کیا اسباب ہیں جن سے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور ہم ان اعمال سے بچیں، ان غلطیوں سے بچیں تاکہ لوگ ہم سے نفرت نہ کریں۔ ریاکاری اچھی چیز نہیں کہ لوگوں میں شہرت پائے آدمی، لیکن یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ آدمی ایسا کرے کہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگے۔ لوگوں کا دل جیتنا اسلام سکھاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اپنی نفرت پیدا کرنا بھی اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ میں کیوں خوش کروں کسی کو، بعض اوقات دماغ میں ایسے ہوتا ہے آدمی کے، نہیں، ایک ہوتا ہے لوگوں کی خوشامد کرنا، ایک ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا کہ ان کے دل آپ سے جڑے رہیں، دونوں میں فرق ہے۔ لہٰذا لوگوں کے دلوں کو اپنے آپ سے جوڑنا یہ بھی ایک خیر کا کام ہے، اس سے امت میں اتفاق پیدا ہوتا ہے، امت بکھرتی نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کام ہے جن سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے، نفرتیں آپس میں جنم لیتی ہیں۔ جو حدیث میں نے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان منکم منفرین، تم میں بعضے ایسے بھی ہیں جو نفرت پھیلاتے ہیں یا متنفر کرتے ہیں اپنے آپ سے، دین سے، عبادات سے، احکام سے، آپس میں ایک دوسرے سے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جس سیاق میں حدیث آئی ہے اس میں عبادت سے نفرت پیدا کرتے ہیں، جیسا کہ آگے آئے گا، لیکن ایک عام بات ہے کہ آدمی کس کس سے نفرت پیدا کرتا ہے، کسی سے بھی کر سکتا ہے، تو تنفیر اچھی چیز نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ کہاں سے ہوتا ہے، کیوں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کو ستانا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس سے لوگ محبت کریں گے۔ ایک آدمی لوگوں کو ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، یہ طبعاً ایک ایسی چیز ہے کہ نفرت پیدا ہوگی۔ انسان تو انسان، جانور بھی نفرت کرے گا۔ اگر ایک انسان ایک جانور کو ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، وہ جانور بھی اس سے نفرت کرتا ہے، اس سے دور بھاگتا ہے۔ گھر میں بھی آپ دیکھیے، اگر جانور ہے گھر میں جو محبت کرنے والا ہے، بلی ہے، تو اس کے آتے ہی وہ جانور اس کے پاس جائے گا۔ یہ طبیعت میں ہے کہ جہاں سے شفقت ملتی ہے، انسان تو انسان، جانور بھی اس سے قریب آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے باغ میں گئے، ایک اونٹ آپ کے پاس آیا روتا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور آپ نے کہا کہ کون ہے اس کا مالک، کس کا ہے اونٹ؟ دوڑا دوڑا ایک نوجوان آیا، کہ اللہ کے رسول میرا ہے۔ کیا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو جانوروں کے بارے میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری ملکیت میں دیا ہے؟ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی کہ تم اس کو ٹھیک سے کھلاتے نہیں اور اس سے کام زیادہ لیتے ہو۔ زبان سے بولے نہ بولے اس کا حال بتا رہا ہے، اس نے شکایت کی مجھ سے اپنے حال سے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ اونٹ آپ کے پاس شکایت کر رہا ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ جب حدود کی بات سلیمان علیہ السلام سمجھ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں سمجھا سکتا ہے؟ آپ نے کہا یہ میری طرف مجھ سے شکایت کر رہا ہے تمہاری، تو آپ دیکھیے کہ جانور بھی متنفر ہوتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ بدسلوکی کریں، لیکن جانور بہت ساری باتوں کو سمجھتا بھی نہیں ہے۔ بھئی کوئی جانور جا رہا ہے، آدمی اس کو گالی دے، اس کو کچھ فرق پڑتا ہے؟ لیکن انسان بہت سی معمولی باتوں سے بھی اس کو اذیت پہنچتی ہے، اس کے الفاظ، اس کا انداز، اس کے اشارے، اور کتنی چیزیں ہیں۔ انسان بڑا حساس ہوتا ہے، اس کو ذرا سی چیز سے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ لوگوں کو تکلیف دینا اپنے قول اور عمل کے ذریعے
یہ پہلا ذریعہ ہے، پہلی چیز جس سے لوگوں کے دلوں میں کیا ہوتی ہے؟ نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ایک آدمی اگر چاہتا ہے کہ لوگ اس سے نفرت نہ کریں، اسے چاہیے کہ وہ اپنے طرز عمل پر غور کرے، کہیں میں اس کو تکلیف تو نہیں دے رہا ہوں، اپنی زبان سے، اپنے حال سے، اپنے مقال سے، اپنے ہاتھوں سے اس کو نقصان تو نہیں دے رہا ہوں۔ تو آدمی کو یہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ من ترکہ الناس اتقاء شرہ۔ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بدترین انسان وہ ہوگا کہ جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ دیں۔ اتنا برا آدمی ہو کہ لوگ اس سے تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتے، چھوڑ دو بھائی، یہ کیچڑے پتھر مارو گے کپڑے خراب ہوں گے۔ تو ایسا انسان کہ جو لوگ جس کو دیکھتے ہی لوگ اس سے بچیں، کیوں؟ اس میں شر ہے، اس کو ہم چھونے جائیں گے محبت سے وہ ڈنک مارے گا۔ بڑا خطرناک آدمی ہے، بڑا برا آدمی ہے، اس کی زبان بہت خراب ہے، غصہ آئے گا کچھ بھی کر سکتا ہے، ذرا سا اس کے سامنے ایسی بات ہو جائے اس کی طبیعت کو پسند نہ ہو کچھ بھی کرے گا۔ لوگوں میں سب سے بدترین انسان کون ہے؟ ان شر الناس عند اللہ منزلۃ، اللہ کے نزدیک مقام کے اعتبار سے بدترین درجے میں وہ آدمی ہے کہ جسے لوگ اس کے شر کی وجہ سے چھوڑے رہے ہیں، اس سے دور رہیں۔ تو معلوم ہوا کہ انسان اگر لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا ہو تو لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ دور رہو بھائی، گاڑی آ رہی جانے دو، ہٹ جاؤ، نہیں ہٹیں گے ٹکرا جائے گی۔ آدمی ایسا نہ بنے، آدمی ایسا نہ بنے کہ وہ کسی مجمع میں جائے، کسی کے پاس جائے، کسی سے ملاقات ہو تو آدمی ڈرے کہ کیا اس سے مصیبت ملے گی معلوم نہیں، بلکہ وہ دکھائی دے، گھر میں پہنچے گھر والے خوش ہو جائیں۔ بعض لوگ گھروں میں ایسے ہوتے ہیں کہ گھر میں پہنچتے ہی جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو والا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی گھر میں پہنچتے ہی بیوی گھبرا جاتی ہے، آئی مصیبت، بچے گھبراتے ہیں، جلاد آیا دیکھو، نہیں، کیوں؟ ذرا سا اگر چائے میں شکر نہیں ہوگی یا اس میں کھانے میں نمک نہیں ہوگا پھینک دے گا برتن۔ بچہ اگر تھوڑی سی غلطی کر دے اتنی پٹائی کر دے گا کہ اس کے چہرے پر، اس کے ہاتھ پاؤں پر زخم دکھائی دے۔ ایسا آدمی جلاد نہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں نہیں، ڈرتے ہیں۔ وہ خوش ہوتا ہے کہ سب عزت کر رہے ہیں۔ عزت، زبان کی عزت کیا کام کی؟ عزت کہاں ہونا چاہیے؟ دل میں، کہ ایک انسان آپ سے ڈرے آپ کی موجودگی میں لیکن دل میں اس کی نفرت ہو، کیا فائدہ؟ ایسے ادب کا کیا فائدہ کہ وہ دل میں نفرت کر رہا ہو؟ ایسا ادب، ایسا ڈر جس کے ساتھ محبت ہو کہ اس کو ڈر اس بات کا ہو کہ مجھ سے ایسی کوئی غلطی نہ ہو کہ اس کی محبت سے محروم ہو جاؤں۔ یہ ادب، یہ تعظیم، یہ محبت کے ساتھ والی تعظیم، یہ اچھی چیز ہے۔ محض ڈر کچھ کام کی چیز نہیں ہے۔ جو آپ کی موجودگی میں آپ سے ڈرے گا، آپ کی غیر موجودگی میں آپ سے نفرت کرے گا اور آپ کو گالی دے گا، مذاق اڑائے گا، آپ کو برا بھلا کہے گا، بد دعا بھی دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پسند نہیں کرتا ہو۔ کیوں؟ آپ سے تکلیف اس کو پہنچتی ہے۔ لہٰذا پہلی چیز جو یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے، کیا؟ کہ لوگوں میں سب سے بدترین انسان وہ ہے کہ جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ دیں، اس سے دور رہنا پسند کریں۔ اس سے دوری رہو بھائی، اس سے دوری رہو۔ ایسا انسان اچھا انسان نہیں۔ ایسا انسان طاقت کے دور میں تو چل جاتا ہے لیکن بات کے دور میں نہیں چلتا ہے۔ کیا فائدہ کہ پھر وہ اگر مان لیجیے مصیبت میں ہو، بیمار ہو یا کسی تکلیف میں ہو، کوئی اس کو پسند نہیں کرے گا۔ کوئی آدمی اس کا اپنا نہیں ہے، اپنا اس کا ہونا چاہیے۔ محبت لوگوں کے لیے ہونا چاہیے دل میں، اور لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت پیدا ہو۔
تو پہلی چیز ہے لوگوں کو اذیت دینا. اللہ کی اذیت تکلیف کس طرح کی ہو سکتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام، مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے. یعنی اس کو تکلیف دینا ان تمام چیزوں کے ذریعے، تین معاملات میں، تین بنیادی معاملات ہیں جس میں تکلیف آپ کسی کو دے سکتے ہیں. خیال رکھیں. نمبر 1 دمہ ومالہ وعرضہ. تین چیزیں کیا ہیں؟ اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت. اس کا خون، مار پیٹ کرے یا جان لے لے، خون بہائے اس کا، زخمی کرے اس کو، ہاتھا پائی کر کے اس کو مار پیٹ اس سے کرے، اس کے جسم کو نقصان پہنچائے. 2 اس کے مال کو ضائع کرے. 3 اس کا مال چھین لے یا ضائع کر دے یا اس کا مال نہیں دے. 3 وعرضہ اس کی عزت خراب کرے، اس پر جھوٹی تہمت لگا دے، اس کی عزت خراب کرے. تو یہ تین چیزیں مسلمان پر کیا ہیں؟ حرام ہیں. اس کا مال، اس کی جان کو نقصان پہنچانا، اس کے جسم کو نقصان پہنچانا، خون بہانا. 2 اس کا مال تلف کرنا، چھیننا، ضائع کرنا. 3 اس کی عزت خراب کرنا، اس کی عزت کو نقصان پہنچانا. یہ تینوں چیزیں حرام ہیں. تو آپ تینوں صورتوں میں اگر کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے. کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جان، مال اور عزت آبرو کو نقصان آپ کسی کے پہنچائے. نہیں ہونا چاہیے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. خاص طور سے رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنۃ من لا یأمن جارہ بوائقہ، من لا یأمن جارہ بوائقہ. وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کی بلاؤں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، جس سے سابقہ بار بار پیش آتا ہے. وہ رشتہ دار بھی نہیں، رشتہ دار دور رہتے ہیں. بھائی آپ شادیوں میں اس میں اس میں ان سے جھگڑتے ہو، ہمیشہ تھوڑی نہ لڑتے ان سے. پڑوسی، ہاں پڑوسی سے ہر بات میں، کبھی کسی وجہ سے، کبھی بچوں کی وجہ سے. اس کے بچے نے ہمارے بچے کی پٹائی کر دی، جھگڑا. اس کی پارکنگ، ہماری پارکنگ، ہمیشہ ورلڈ وار. کبھی اس کے گھر میں آواز آ رہی، آپ کو سونا ہے. کبھی وہ اپنے گھر کو ریپیئر کرنے کے لیے نکالا، آپ بالکل قانون داں ہو گئے ایک دم. یہ ایسا نہیں کر سکتے، ایسا. رکاوٹ سب سے بڑی آپ اس کے لیے. آپ اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتے ہیں، کسی طرح سے آپ رکوائیں اس کا کام، چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ. آپ کا کچھ نقصان نہیں بھی ہے تو آپ کو ایسا لگتا نہیں ہونا ہے اس کا، کسی نہ کسی طرح سے روڑے رکاوٹ ڈالنا. اس کے گھر میں نکاح ہے، اس کے گھر میں کچھ معاملہ ہے، آپ کی تھوڑی سی جگہ وہ استعمال کر، نہیں. مہمان اس کے آ گئے ہیں، پارکنگ لگا رہے ہیں، نہیں. تکلیف دینا. پڑوسی کو عام طور سے آدمی تکلیف دیتا ہے. بہت بڑی وجہ اس کی حسد بھی ہوتی ہے. بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایسے ترقی کرتا، کمپٹیشن ہوتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ یہ کبھی مجھ سے آگے بڑھے. آپ کسی کے دکھ میں اس کے کام آ سکتے ہیں، خوشی میں شریک ہونا زیادہ مشکل ہے. کسی کے دکھ میں شریک ہونا آسان ہے. ایسا لگتا ہے یہ پرابلم ہے، میں ٹھیک ٹھاک ہوں. وہ خوش ہے، آپ تکلیف میں ہیں، اس کی خوشی میں شریک ہونا، کیونکہ پھر وہ بڑا دکھتا ہے، وہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا عام طور سے آدمی، آپ کا بچہ فیل ہوا، اس کا پاس ہوا، پہلے آپ کا بچہ مار کھائے گا، اس کے بعد کچھ نہ کچھ جھگڑا نکلے گا. وہ آیا کھیلنے کے لیے، بلانے کے لیے آپ کے بچے کو، بھاگ یہاں سے. غصہ اس کے اوپر، کیوں؟ کیسے فیل ہو گیا میرا بچہ، اس کی وجہ سے فیل ہوا. اب وہ گیا، ابو ایسا کریں، بھگا دیا مجھ کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے. وہ آ رہا باپ اس کا،
لڑتے ہیں آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. بعض اوقات بات بہت معمولی ہوتی ہے. پڑوسی بہت اہم ہے. قیامت کے دن پہلا فیصلہ پڑوسیوں کے درمیان میں ہوگا. حدیث میں آیا ہے ایک پڑوسی حق مانگے گا اپنا کہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا اور میری ضرورت کے وقت دروازہ بند کر دیا. پڑوسی مطالبہ کرے گا تو آپ نے کیا فرمایا؟ وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا. لا يدخل الجنت من لا يأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ رہے، آئے دن کچھ شرارت کرتا. کیا محبت کرے گا آپ سے؟ پڑوسی سے سلوک کرنا، احسان کرنا، تکلیف میں ہے اس کے کام آنا، اس کا کچھ اچھا خیر کا معاملہ ہے اس کو برکت کی دعا دینا، خوش ہونا اس کے ساتھ. اس کو کوئی چیز کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت میں اس کی ضرورت پوری کرنا اگر آپ کے بس میں ہے. آپ کے گھر میں کچھ اچھا پکتا ہے، اپنے گھر سے بیچ دینا اس کو. اگر وہ ہدیہ دے، یہ نہیں کہنا ہمارے پاس سب کچھ ہے کسی غریب کو دو، نہیں، قبول کرنا اس کو، اس کا دل نہیں توڑنا. بعض اوقات ایک چھوٹی چیز بھیج دی، پڑوسن ہے بھیج دی کوئی ہدیہ، آپ نے کہا بیچارے غریب ہے، آپ بہت پیسے والے ہیں بھائی، چھوٹا موٹا کچھ بنا دیا گھر کے اندر. آج ہمارے گھر میں گوشت بنا ہے آپ کے لیے، اچھا بنا اس لیے سوچا آپ کو بھی دے دیں، ہم لوگ کھاتے ہیں، ہمارے گھر میں روز بنتا ہے. لے لے، اللہ کے بندے، اللہ کی بندی لے لے، اس کا دل رکھ، چاہے وہ بکری کا کھر کیوں نہ بھیجے، لے لیں، اس کو حقیر نہ سمجھے. بعض اوقات ایسا جملہ انسان بول دیتا ہے کہ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس کے دل میں نفرت بیٹھتی ہے، اس کے دل میں نفرت بیٹھتی ہے. تو پڑوسی کا بھی معاملہ بہت، کیونکہ پڑوسی سے آپ کا کیا ہے؟ اپنے گھر والوں کے بعد اور کون ہے جس کا سابقہ سب سے زیادہ پیش آتا ہے آپ کو؟ پڑوسی. تو یہاں پر کیا کہا؟ وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کی تکلیفوں سے، جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ رہے، مأمون نہ رہے، ہمیشہ اس کو تکلیف پہنچاتا ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ تکلیف دینا. یہ کسی بھی اعتبار سے ہو سکتی، جان مال اور عزت کے اعتبار سے. نمبر 2، دوسری چیز جس سے لوگ دور ہوتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں کیکٹس کی طرح ہوتے ہیں. کیکٹس معلوم ہے آپ کو؟ ایک پودا ہوتا ہے، اس کا ایسا پھل ہوتا ہے، اس کے کانٹے ہوتے ہیں، تو چھونا بھی مشکل ہوتا ہے. آپ چھو گے چپ جائے گا ایک دم، اور دکھتا ہے بہت، وہ بعد میں درد ہوتا ہے اس میں. چھو مت، مجھ سے دوری رہو. سخت مزاجی دوسری چیز کیا ہے جس سے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے؟ وہ دوسری چیز کیا ہے؟ سخت مزاجی. سخت، میں بہت سخت ہوں. کیوں؟ کیا کوئی کمال ہے؟ ڈسپلن اچھی بات ہے، خود تو پہلے ڈسپلن بن جا، ساری دنیا کو ڈسپلن پہ لانا چاہتا ہے تو ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات پیسہ یہ انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، بعض اوقات عہدہ یہ انسان کے اندر پیدا کرتا ہے. ایک انسان مال و دولت، دنیا میں کوئی بڑے عہدے پر ہیں، وہ آدمی سخت ہو جاتا ہے. مال انسان کو سخت کرتا ہے، سخت مزاجی. بعض اوقات گھر کے اندر اصلاح کے لیے آدمی اولاد کے ساتھ سخت ہو جاتا ہے، اتنا سخت کہ دل میں ان کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور ان کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے. بے وجہ کی سختی، بے وجہ کی سختی. بچہ دکھائی دے رہا ہے دروازے کے پاس کھڑا ہے، کیا کر رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، کھڑا ہے بس. بیوی ہے، اس سے بات کرے گا سختی سے. تو سخت مزاجی، بار بار کا ڈانٹنا گھر والوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہے. بے وجہ آپ مت ڈانٹی، واقعی ایسی بات ہے جس پر ڈانٹنا ضروری ہے، ڈانٹیے. لیکن ماں باپ بعض اوقات کیا کرتے ہیں؟ ہر چیز پہ ڈانٹتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا گھر جو ہے وہ بچے ملٹری کے فوجی ہیں اور یہ کمانڈر ہیں. ڈسپلن بنانے کے چکر میں بعض اوقات ان کے دلوں سے محبت کھو دیتا ہے. نفرت کرتے ہیں بچے، بیوی نفرت کرتی ہے، سخت مزاجی. بعض اوقات باہر کا غصہ گھر پہ نکالتا ہے. آفس میں کیا ٹینشن چل رہا ہے، تجارت میں کیا چل رہا ہے، باہر جوتے چھوڑ کے آیا نا، اس کی سٹینڈ پہ رکھ دیا آ کے، وہیں اپنی فکریں غصے سب چھوڑ دیں.
بیوی بچوں میں جب آتا ہے اچھے سے رہے، ان کا دل جیت، ان کے دکھ سکھ کو سن، اسکول میں کیا ہوا، بیوی ہے، گھر میں کیا معاملات ہیں، تو یہ باہر کے غصے گھر میں لاتا اور چڑچڑاپن. تو لوگ کیا کرتے ہیں گھر والے، چھوڑ دو، مت چھیڑو ان کو، سو گئے نا سونے دو، اٹھاؤ مت کہ سو گئے، جاگیں گے کاٹنا شروع کریں گے، اس کو ڈنک مارنا شروع ہے نا، کئی لوگ ایسے ہیں بھائی. تو سخت مزاجی ایسے بعض اوقات پھر ان لوگ دوستوں میں بھی بیٹھتے ہیں، چڑچڑاپن ہوتا ہے، ہر بات پہ کسی کو جھڑک دیں گے، ڈانٹ دیں گے، تو لوگ ان سے دور ہو جاتے ہیں. تو سخت مزاجی اچھی چیز نہیں ہے. سختی کہاں ہونا چاہیے؟ جہاں ہونا چاہیے وہیں پر. ہر بات پہ آپ انجیکشن دیں گے، ہر بات پہ آپ کوڑے لگائیں گے لوگوں کو؟ نہیں. آپ کو کیا چاہیے؟ اگر غلطی ہوتی ہے نصیحت کیجیے، لیکن ہر بات پہ ڈانٹ ڈپٹ اچھی بات نہیں، ہر بات پہ غصے میں بات کرنا اچھی بات نہیں ہے. تو یہ بہادری نہیں ہے، یہ کمزوری ہے. ایسے آدمی سے لوگ دور ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، کیا فرمایا؟ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اے نبی میرے بندوں سے آپ کہیے کہ وہ لوگوں سے بات کریں تو بھلی بات کریں. لوگوں سے سخت مزاجی کہاں سے ہوتی ہے؟ زبان، سخت زبان. میرے بندوں سے بات کریں، لوگوں سے بات کریں تو کیسی بات کریں؟ اچھی بات کریں، بھلی بات کریں. احسن، اخلاق والی، نرمی والی. ان الشیطان ینزغ بینہم. شیطان، اس لیے کہ شیطان ان کے آپس میں دشمنیاں پیدا کرتا ہے، ان کے آپس میں دراڑ پیدا کرتا ہے، دوری پیدا کرتا ہے، جھگڑا پیدا کرتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. اس لیے کہ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے ہی. وہ چاہے گا کہ خود دشمن ہے، ان کو بھی آپس میں دشمن بنا دے. تو یہ نہیں ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اچھی بات کرو. لوگوں سے جب آپ بات کریں مجبوری کے درجے میں ڈانٹیں، جہاں واقعی وہی حل ہو، جیسا کہ حدیث بھی آگے آئے گی، جہاں واقعی ضروری ہو. ورنہ عام مزاج انسان کا کیسا ہونا چاہیے؟ اخلاق والا، اکرام والا. تو سخت مزاجی لوگوں کو دور کرتی. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 ہے. اس سے معلوم ہوا کہ سخت مزاجی لوگوں کو دور کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی کہا، کیا فرمایا؟ وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے نبی یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ کے رب نے آپ کو نرم مزاج بنایا ہے. لِنْتَ لَهُمْ، ان لوگوں کے لیے آپ کو اللہ نے نرم بنایا ہے. یہ رب کی بڑی رحمت ہے آپ پر. تمہارا رب بڑا رحیم ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت زبان، سخت دل ہوتے تو لوگ آپ سے چھٹ جاتے، دور ہو جاتے. کیا ہوتا؟ سخت زبان اور سخت دل. سخت دل ہوگا تو زبان بھی کیا ہوگی؟ سخت ہو جائے گی. اگر آپ سخت زبان، سخت دل ہوتے تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں. لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے آس پاس سے چھٹ جاتے ہیں. یہ جو آپ کے آس پاس جمع ہیں دین سیکھنے کے لیے، دین میں آپ کا تعاون کرنے کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے، یہ جو آپ کے آس پاس ہیں یہ دور ہو جاتے. کب؟ اگر آپ سخت زبان، سخت دل ہوتے ہیں. معلوم ہوا کہ سخت مزاجی لوگوں کو دور کرتی ہے. کا سبب ہے لوگوں کو متنفر کرنے کا. لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی. بار بار جو ڈانٹتا ہے، کوئی محبت کرے گا اس سے؟ نہیں. بعض اوقات آدمی سمجھتا ہے میرا دل نرم ہے، اچھی بات ہے. زبان، وہ تیرے دل میں جھانک کے دیکھ رہا ہے؟ نہیں. وہ کیا سن رہا ہے؟ ہاں، تیری زبان سے نکلنے والے موتی، اس کے کان میں جو تیری آواز جا رہی ہے، بے عزتی کی بات، دل توڑنے کی بات، وہ تجھ سے بدظن نہیں ہوگا، تجھ سے ناراض نہیں ہوگا، دور نہیں ہوگا، متنفر نہیں ہوگا، تو کیا ہوگا؟
بعض اوقات بچوں کی محبت دل میں ہوتی ہے لیکن زبان سخت، بے وجہ کی ڈانٹ ڈپٹ، بچے متنفر ہوتے ہیں. تو یہ بھی یاد رکھیں، یہ دوسری چیز ہے جس سے آپس میں نفرت پیدا ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبرکم باہل النار، کیا میں تم کو بتاؤں جہنم والے لوگ کون ہیں؟ کون لوگ ہیں جو جہنمی ہیں؟ بتاؤں؟ قالوا بلا، صحابہ نے کہا ہاں بتائیے اللہ کے رسول. قال کل عتل جواظ مستکبر، 3 صفات آپ نے بتائیں. یہ 3 صفات والے لوگ کہاں ہیں؟ جہنم میں، جہنمی لوگ ہیں. امام البخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. کل عتل جواظ مستکبر، عتل کون ہے؟ ایسا انسان جو سخت مزاج ہو، لڑاکو، بات بات پر الجھ جاتا ہے، جھگڑالو، سخت مزاج. الجافی، علماء نے کہا الجافی الشدید، سخت مزاج، سخت مزاج، اکھڑ آدمی جو ہوتا ہے ایسا آدمی، سخت زبان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ العتل. اور جواظ، جواد کون ہے؟ پیسہ جمع کرتا ہو اور روک کے رکھتا ہو، ضرورت مندوں پہ خرچ نہیں کرتا. اور 3 مستکبر، تکبر کرنے والا، گھمنڈ کرنے والا. جیسا آگے آئے گا تیسری چیز یہ بھی ہے. تو سخت مزاجی جو ہے کہاں لے جائے گی؟ صرف لوگوں کے دلوں میں نفرت نہیں، بلکہ ایسا انسان اللہ کے نزدیک بھی قابل نفرت ہے، تبھی تو اس کو کہاں ڈالا ہے؟ جہنم میں. اللہ بھی ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا ہے. تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری چیز جو لوگوں کو دور کرنے والی ہے وہ کیا ہے؟ سخت مزاجی. چلیے اور آگے بڑھتے ہیں. نمبر 3، 11 چیزیں ہم کو دیکھنا ہے. نمبر 3، فخر اور تکبر، گھمنڈ. کوئی آدمی آپ کو حقیر سمجھتا ہو اور خود اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو، کیا محبت کریں گے آپ اس سے؟ نہیں. طبیعت میں اس کے لیے نفرت اپنے آپ پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر بات پہ آپ کو چھوٹا دکھائے، اپنے آپ کو بڑا بتائے. میں بڑا تو چھوٹا، میں بڑا تو چھوٹا، میں زبردست تو گھٹیا، میں اعلیٰ تو ادنا، میں سب کچھ تو کچھ بھی نہیں. یہ کیا ہے؟ تکبر ہے کہ انسان دوسروں کو حقیر سمجھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکبر بطر الحق وغمط الناس. 2 چیزیں. کبر کیا ہے؟ بطر الحق، حق نہیں ماننا، صحیح بات نہیں ماننا. آپ کتنا بھی اس کو بولو، نہیں جو میں بول رہا ہوں وہی صحیح، تو اس کے سامنے صحیح بات آئے نہیں مانتا، آپ کو کتنا غصہ آئے گا. پوری تحقیق کر کے آپ ایک بات دنیا کی یا دین کی آپ اس کے سامنے رکھے، بھئی ایسا ایسا ہے دینی معاملات میں یا دنیا معاملات میں. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، مانتا ہی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ تکبر کی علامت ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کی بات مان لوں گا، مجھ سے پہلے پہنچا. یہی ہوا نا؟ تو مجھ سے پہلے پہنچا تو میں اس سے چھوٹا ہو جاؤں گا کہ میں نہیں پہنچا وہاں تک جہاں تک یہ پہنچا. نیوز اس کو ملی، صحیح بات یہ جانا اور یہ مجھ کو بتا رہا ہے، یعنی میرے اوپر احسان کر رہا ہے. نہیں میں چھوٹا ہو جاؤں گا، وہ ایسا ہو جائے گا، میں ایسا ہو جاؤں گا. پیچھے اندر کہیں تو یہ ہوتا ہے اور وہ اس کو بات ماننے دیتا نہیں. یہ تکبر ہے. 2، وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے. یہ کچھ بھی نہیں، وہ کچھ بھی نہیں. فلاں نے اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے، ہاں اتنی بڑی بات نہیں. فلاں ایسا ہے، نہیں اس سے اچھے بہت پڑے ہوئے. فلاں کتنا اچھا ہے، دیکھو، ارے اس میں یہ ہے تم کو معلوم. وہ کسی کو بھی پنپنے نہیں دیتا. ہر آدمی میں عیب نکال کے اس کو کیا کرے گا؟ گھٹیا ثابت کرے گا. کیوں؟ کوئی بھی میرا کمپٹیٹر نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی میری برابری کا نہیں، وہ چھوٹا ہی رہے. اب اس سے پوچھے آپ ذرا اپنے بارے میں بتائیں. میں تو میں ہوں.
میرے جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے، یہ گھمنڈ ہے، یہ گھمنڈ ہے. تو ایسے آدمی کو کون پسند کرتا ہے بتائیے؟ ایسے انسان کے سامنے اگر آدمی کچھ نہ بھی بولے تب بھی دل میں بولتا ہے کیا آدمی ہے یہ، ایک بات قبول نہیں کرتا ہے، اور دوسروں کو کسی کو کچھ سمجھتا نہیں ہے، خود اپنے آپ کو سمجھتا ہے. اس آدمی کے لیے دل میں کیا ہوتی ہے؟ نفرت. وہ جتنا ہے لوگ خود اس سے زیادہ گھٹیا اس کو سمجھتے ہیں. لوگوں کے دلوں میں، اس کی زبان پہ لوگوں کی تحقیر ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں اس کی تحقیر ہوتی ہے، اس کی حقارت ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی برائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، دیکھیے سزا کیا ہے اس کی. بھئی ساری دنیا پسند کرے نہ کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نفرت کریں، اس سے بڑھ کے برائی کیا ہو سکتی ہے کہ ایسا انسان اس سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفرت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ان ابغضکم الی وابعدکم منی مجلسا یوم القیامہ، تم میں سب سے زیادہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور اور سب سے زیادہ نفرت کے لائق دو چیزیں، سب سے زیادہ میرے نزدیک قابل نفرت مبغوض، جس کو میں سخت ناپسند کرتا ہوں، اور میرے قریب بھی نہیں آنا ایسا آدمی ہے. سب سے زیادہ مجھ سے دور قیامت کے دن کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا وَأَبْعَدَكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْحِقُونَ. الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْحِقُونَ، یہ تین لوگ ہوں گے. قالوا یا رسول، الثَّرْثَارُونَ کون ہیں؟ جو بہت باتیں کرتا ہوں اور لوگوں کی عزت کا خیال اس میں نہیں رکھتا ہوں، اول فول علم غلم جو چاہے بولتا ہے، منہ میں جھاگ آنے تک بولتا ہے. ہاں الثرثار اسی کو کہتے ہیں، اتنا بولتا ہے منہ میں جھاگ آ جاتا ہے. اگر خیر کی بات ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، بھائی قرآن کی بات بول رہا ہے، حدیث کی بات بول رہا ہے، وہ تو چلتا ہے. لیکن ایک آدمی ایسی باتیں بولے کہ جس سے اس کی اپنی ذات کو اعلیٰ کرنا ہو یا کسی اور کو چھوٹا بنانے والا ہو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. غیبتیں کرتا ہو، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، رکتے ہی نہیں. آدمی گیپ دیکھنا چاہتا ہے کٹ کرنے کے لیے، اس کو گیپ ہی نہیں ملتا ہے کہ کہیں تو یہ سانس لے کے میں بولوں ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، ابھی تو رکتا ہی نہیں. اتنا بولنے والے، فضولیات میں پڑے رہنے والے، لوگوں کی عزتیں برباد کرنے والے. والمتشدقون، متشدق کون ہے؟ جو ایسی بات کریں کہ لوگوں کے دل توڑیں، ایسی بات کریں کہ لوگوں کو بے عزت کریں. والمتشدقون. اور تین والمتفیحقون. صحابہ نے پوچھا فما المتفیحقون، اللہ کے رسول الثرثارون ہم کو معلوم، المتشدقون ہم کو معلوم ہے، لیکن یہ متفیحقون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا المتکبرون، گھمنڈ کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا، دوسروں کو حقیر سمجھنے والے، حق بات نہیں ماننے والے، صحیح بات کو ٹھکرانے والے، لوگوں کو کمتر سمجھنے والے، گھمنڈی. قیامت کے دن یہ لوگ میرے قریب نہیں آئیں گے، اور مجھ کو سب سے زیادہ نفرت ان لوگوں سے ہوگی. گھمنڈ بہت بری چیز ہے، اس سے لوگ بھی نفرت کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سے بڑی بات یہ، اللہ کو تکبر پسند، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا. تکبر اگر لائق ہے تو وہ صرف اللہ کو، اس کے ناموں میں سے کیا ہے؟ المتکبر. وہ اللہ کی شان ہے، وہ بڑا ہے. تو کون سا بڑا؟ ننگا پیدا ہوا، ننگا پیدا ہوا، کیا تھا تیرے پاس؟ تو بڑا ہے. کیا بڑا ہے تو؟ کون سی جگہ سے پیدا ہوا؟ سلف میں سے بعض سلف نے کہا انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، حالانکہ 2 مرتبہ وہ پیشاب کی جگہ سے خارج ہوا ہے. بولنے میں بات تھوڑی ایسی لگتی ہے، لیکن خود سوچے کہ گندگی کی جگہ سے اس کا خروج ہوا ہے، باپ اور ماں دونوں کے اعتبار سے.
تو بڑا ہے، کیا بڑا ہے؟ تو کچھ بڑا نہیں ہے. ہاں اگر بڑا ہے تو اگر اللہ کے نزدیک بڑا ہے، دنیا میں چھوٹا بن، اللہ بڑا بنائے گا تجھ کو. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے اللہ اس کو اونچا اٹھاتا ہے. گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. لوگ نفرت کرتے ہیں، گھمنڈی آدمی کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے. یہ حدیث ترمذی کی ہے جو میں نے بیان کی، متفقہون والی، اور شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے صحیح الجامع الصغیر میں. عتبہ ابن غزوان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خطبے میں ایک بار کہا، صحابی ہیں یہ، کہا، دیکھیے کتنی بڑی بات انہوں نے کہی، وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيمًا وَعِنْدَ اللَّهِ صَغِيرًا. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں اپنی نگاہ میں تو بڑا رہوں لیکن اللہ کے نزدیک میں چھوٹا ہو جاؤں. اللہ کے نزدیک میں حقیر ہوں اور میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوں. اے اللہ اس چیز سے مجھ کو بچا ہے. بات کیا ہونی چاہیے؟ الٹا ہونا چاہیے. کیا؟ آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے لیکن قیامت کے دن جب جائے اللہ کے یہاں اس کا مقام بہت اونچا ہو، وہ کامیاب ہے. یہاں بڑا سمجھتا تھا، وہاں جا کے چھوٹا نکلا، کوئی قیمت نہیں تیری. تو آپ بتائیے اس سے زیادہ ذلت کیا ہوگی؟ تو یہ صحیح مسلم میں ان کا خطبے میں ان کا قول ہے کہ اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنی نگاہ میں تو بڑا رہوں لیکن اللہ کے نزدیک میں چھوٹا ہو جاؤں. اللہ کے ہاں چھوٹا نہیں ہونا چاہیے آدمی. اصل عزت کی جگہ وہ ہے. بعض اوقات لوگوں میں بڑا بننے کے لیے آدمی ایسا گھمنڈی حرکتیں کرتا ہے اور چھوٹا ہو جاتا ہے. آدمی اس سے چھوٹا کبھی نہیں دکھتا ہے جب وہ بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. جیسی آدمی لوگوں میں اپنے بڑے ہونے کو جتانے کی کوشش کرتا ہے وہ موقع ہوتا ہے جب وہ لوگوں کی نگاہ میں چھوٹا ثابت ہو جاتا ہے. بڑائی کا اپنے آپ کو جتانا چھوٹا بننے کا ثبوت ہے. کبھی نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے. تو یہ تیسری چیز ہم نے دیکھی جو لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے والی ہے، تکبر اور گھمنڈ، فخر کرنا. گھمنڈ کے ساتھ اور چیز کیا ہے؟ فخر. میں فلاں خاندان کا ہوں، میں فلاں ہوں، میرے یہ کارنامے ہیں، میں نے اتنے حج کیے ہیں، میں نے اتنی چیزیں کی ہیں، میں اتنی مسجدیں میں نے بنائی ہیں، میں دین کا داعی ہوں، میری اتنی کتابیں ہیں، میں اتنے صدقات کرتا ہوں. آدمی فخر کرے اس کے اوپر. کیا ہوتا ہے اس سے؟ لوگوں کے دل میں عزت بڑھتی ہے. ریاکار کہیں کا. لوگ کیا سوچتے تھے؟ بولتے نہیں. لوگ بولتے کیسا ہیں؟ اللہ قبول فرمائے ہیں، لیکن کیا بولتے ہیں؟ کیسا قبول ہوگا؟ ہے کہ نہیں؟ سچی بات ہے. یہ بولنے کو بول دیتا ہے آدمی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کو، اللہ نے کیا کیا توفیق دیا. دیکھو دل میں کیا بولتا ہے؟ کیسا قبول ہوگا؟ ہمارے سامنے سب بتا رہے تیری نیکیاں بتانے کے لیے کر رہا ہے، جتانے کے لیے کر رہا ہے، کہاں سے قبول ہوگی؟ تو لوگوں کے دلوں میں عزت انسان کی کم ہو جاتی ہے فخر سے. فخر اور گھمنڈ نہیں. نمبر 4 جو دلوں میں نفرت پیدا کرنے والی چیز وہ کیا ہے؟ لوگوں کا مذاق اڑانا اور ان کو تانا دینا. کسی میں کوئی عیب ہے، کسی میں کوئی کمی ہے، اس پر آپ اس کا مذاق اڑائیں یا اس کو تانا دیں کہ تیرے اندر یہ کمی ہے، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں اس کمی کی وجہ سے. تو یہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سے بھی دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے. کبھی وہ کمی جسمانی ہوتی ہے، کبھی وہ کمی پیدائشی خاندانی ہوتی ہے، کبھی وہ کمی مال کے اعتبار سے ہوتی ہے، غربت ہے. مثلا کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. کبھی وہ دیندار ہیں، اس نے پاجامہ اوپر پہن رکھا ہے، ٹخنوں سے نیچے جانے نہیں دیتا اوپر، آپ مذاق اڑا رہے ہیں. کیوں بھائی کپڑا کم پڑ گیا کیا؟ مذاق اڑا رہے ہیں. کبھی کسی کا داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہیں. کیا ہے بھائی اتنی داڑھی بڑھا رکھی ہے، کہاں تک ناپ تک جائے گی، کہاں تک جائے، گھٹنوں تک جانے والی ہے، مذاق اڑا رہے ہیں. کبھی دینداری کی وجہ سے مذاق ہوتا ہے، کبھی دنیا کی وجہ سے ہوتا ہے.
اس کے کھانے کا مذاق اڑائیں آپ، اس کے لباس کا مذاق اڑائیں، اس کے گھر کا مذاق اڑائیں. چھوٹا گھر اس کا ہے، آپ کہیں بھائی اس گھر میں تو ہم کو داخل ہونے کے لیے بادب آنا پڑ رہا ہے، اتنا چھوٹا گھر ہے تمہارا، یہ تو مرغیوں کے رہنے کا گھر ہے، انسان کا نہیں. آپ مذاق اڑا رہے ہیں اس کا، اس کے کھانے کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو ایک آدمی دنیا میں مال کی وجہ سے یا اس کے چہرے میں کوئی عیب ہے، اس کی آنکھ، اس کی ناک، اس کا کان، اس کی زبان بولنے میں لڑکھڑاتا ہے، کچھ اور عیب اس کے اندر ہے، چلنے میں کوئی عیب اس کے ہیں، رنگ اس کا گورا نہیں کالا ہے، بال اس کے کچھ اور ہیں، حبشی ہیں، مذاق اڑا رہے آپ اس کا. مذاق اڑانا اس کا دل توڑتا ہے. کوئی آدمی، آپ بچے کو مذاق اڑاؤ نفرت کرے گا آپ سے، بھائی چھوٹا بچہ ہے آپ مذاق اڑاؤ پسند نہیں کرتا ہو. ہر انسان میں اپنی عزت کا احساس ہوتا ہے. تم عزت مت کرو، بے عزتی بھی مت کرو. آدمی کیا بولتا ہے، بھائی تمہاری عزت نہیں چاہیے مجھ کو، لیکن تم بے عزتی بھی تو مت کرو نا میری. مذاق اڑا رہے تم میرا، ہنس رہے میرے اوپر، میرے کسی عیب کے اوپر. تو یہ چیز نفرت پیدا کرتی ہے دلوں میں. کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اور کسی کو اس سے زیادہ کیا ہے، طعنہ دینا، زبان سے ایسی بات کرنا جیسے کسی سے غلطی ہوئی. مثلا ایک آدمی ہے گناہوں کی زندگی گزار رہا تھا، اب نمازی بن گیا. اب آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو نماز کے لیے جاتے جاتے اس نے سوچا میرا بھائی مسلمان بیٹھا ہوا ہے اور اس کو بھی یاد دلاؤں، ہو سکتا ہے اس نے اذان سنی نہ ہو. کہہ رہا اس نے ایسا کیا، اشارہ کر کے جا رہا ہے، ہاں 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی ہے. آپ کو برداشت نہیں ہوا. تو مجھ کو، میں بچپن سے پڑھتا ہوں بھائی، تو مجھ کو سکھائے گا نماز پڑھنا ہے، مجھ کو یاد دلا رہا ہے، جاؤ جاؤ اپنی پڑھو. بولتا ہے نماز پڑھ، بعض اوقات ہوتا ہے. کل تک وہ دین پر نہیں تھا، اس نے داڑھی بڑھا لی اور اپنی لباس بھی فیش لباس پہنتا تھا ٹھیک ٹھاک اسلامی وضاقتہ میں، یعنی اسلامی حدود کے اندر لباس پہن رہا ہے. پہلے ایک دم تنگ اور کیسا لباس پہنتا تھا کہ نماز بھی نہیں ہوتی، آپ ٹھیک ٹھاک پہن رہا ہے. داڑھی چھوڑ دی اس نے اور ایک ٹھیک ٹھاک نماز کے لیے دکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. اس کو طعنہ دینا، کبھی غربت کا طعنہ دینا، کبھی خاندانی طعنہ دینا. کیا ہے تم لوگ، ہم لوگ تو سید ہے بھائی، تم لوگ کیا ہو؟ اچھا وہ کیا مچھلی پکڑنے والے، یا فلاں یا فلاں یا فلاں. اس کے کوئی خاندانی عیب اس کا بتا کے اس کو طعنہ دینا، اس کو حقیر بتانا. اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، اور بندے بھی اس کو پسند نہیں کرتے ہیں. اور یہ جاہلیت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جاہلیت ہے کہ گورا کالا، فلاں خاندان، اس پر فخر کرنا، باپ دادا پر فخر کرنا، یہ جاہلیت، اسلام نہیں ہے. اسلام کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ شرف والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہیں. پرہیزگاری اصل ہے، اور وہ بھی فخر کی چیز نہیں، شکر کی چیز ہے. تو لوگوں کا مذاق اڑانا بھی نفرت دلوں میں پیدا کرتا ہے. کسی کا مذاق مت اڑائیے. آپ کے پاس اچھا موبائل ہے اور اس کے پاس ابھی بھی نوکیا ہے پرانے زمانے کا، آپ مذاق اڑا رہے اس کا. یہ لو یہ بھی پرانے زمانے کے، کہاں ہے بھائی تم؟ وہ غریب ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، وہ چوری نہیں کرتا ہے، وہ دھوکہ نہیں دیتا ہے، حلال ذریعے سے کما رہا ہے. نہیں چاہیے اس کو زیادہ پیسہ، اس کو حلال چاہیے. سیدھے سادے کپڑے پہنتا، سیدھا سادہ سائیکل چلاتا ہے، سائیکل پہ آ رہا ہے وہ نماز کے لیے. بھائی یہ پرانے زمانے کی سائیکل ہے، کب لیں گے گاڑی بھائی، پیسہ سے ہے کہ نہیں، میرے سے لے لو. طعنہ دیا آپ نے اس کو، طعنہ دیا آپ نے. طعنہ نہیں دینا چاہیے کسی. عام طور سے آدمی ایسا، بعض اوقات آدمی مذاق میں بول دیتا ہے، لیکن وہ بہت چھری کی طرح دل میں گھستی ہے بات. کبھی کسی کا مذاق مت اڑائیے، کہ کبھی کسی کو طعنہ مت دیجیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا
لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. اے ایمان والو، تم میں سے بعضے ایسا نہ ہو کہ تم میں سے بعض لوگ بعض کے ساتھ ان کا مذاق اڑائیں، ان کے ساتھ مسخرہ پن کریں، ان کا مذاق اڑائیں. ممکن ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، اور عورتیں بھی ایسا نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ عورتیں جن کا مذاق یہ اڑا رہی ہیں وہ ان مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہوں. زیورات کی وجہ سے بیچاری نقلی زیور پہنی ہوئی ہے، اصلی سونا نہیں ہے، مذاق اڑانے لگ گئی. تمہارا تو ہمارے اصلی سے بھی اچھا دکھ رہا ہے ماشاءاللہ. اس کا مذاق اڑا کے اس کو چھوٹا بتانے کی کوشش. تو اللہ نے فرمایا ہو سکتا ہے جن کا مذاق تم اڑا رہے ہو اللہ کے نزدیک وہ تم سے بہتر ہوں. تم اپنے آپ کو بہتر سمجھ کے ان کا مذاق اڑا رہے نا. آدمی اپنے سے اچھے کا مذاق نہیں اڑاتا ہے جب تک کہ اس کو حقیر نہ سمجھے. مذاق میں وہی بات ہے. اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں تم اپنے ہی مسلمان بھائی، اپنے ہی مسلمان بہن، ان کو تم تانا مت دو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے برے لقب ان کو مت دو. برے برے لقب، ٹھنگنا، کالا، لنگڑا، ہاں اس طرح کے لقب سے ان کو معروف مت کرو. لوگوں میں ان کا ایسا نام رکھ کے ان کو ایسا مذاق مت بناؤ. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یا جیسے کسی کو شرابی نام دے دیا، کسی کو جھوٹا نام دے دیا کذاب، کسی کو کچھ اور نام دے دیا دھوکے باز، یا کسی کو کافر بول دیا، مشرک بول دیا مسلمان کو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کا نام اس کو ملنے کے بعد، مسلمان، مومن، مسلم نام اللہ نے اس کو دیا ہے، اس کے بعد تم اس کو ایسا نام دو، کیسی بری بات ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو اب بھی توبہ نہ کریں یہی لوگ ظالم ہیں. ابن قیم کہتے ہیں یا تو آدمی توبہ کرنے والا ہوتا ہے یا تو ظالم ہوتا ہے، دو ہی کیٹیگری ہے. ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. تو اللہ نے 3 چیزوں سے منع کیا. نمبر 1 مذاق مت اڑاؤ، 2 اس کو تانا مت دو، 3 اس کو برا برا لقب مت دو. ساری چیزیں اس کی عزت کو خراب کرنے والی ہیں، اس کو حقیر ثابت کرنے والی ہے. مت کرو ایسا. تو مذاق نہیں اڑا، مذاق اڑانے سے آپ کی عزت کم ہوتی ہے. تانا مت دو اس کو، اور اس کو برا لقب مت دو. یہ ساری چیزیں منائیں. سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی. 4 چیزیں بیان کی آپ نے. امام احمد اور اسی طرح سے امام ابن حبان اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، اور امام البخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں بھی حدیث بیان کی ہے. صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. کیا حدیث ہے؟ مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا ہے. لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان، لعنتیں کرنے والا نہیں ہوتا ہے. اس پہ لعنت، اس پہ لعنت، اس پہ لعنت، صبح سے شام تک جب دیکھے جب لعنت کرتا ہے لوگوں پر. تو مومن بار بار لعنتیں کرنے والا نہیں ہوتا ہے. ولا الفاحش، اور بے حیائی کی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا ہے، گندی باتیں ہیں فاحش. ولا البذی، اور دل دکھانے والی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا ہے، لوگوں کا دل توڑنے والا، سخت بات بول کے لوگوں کا دل توڑنے والا. تو مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، اور بے حیائی کی باتیں کرنے والا، اور سخت دل دکھانے والی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا ہے. ایمان کی نفی کی گئی ہے. مومن ایسا نہیں ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ بہت بری باتیں ہیں یہ، جس سے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے. تو ایسے آدمی کو لوگ پسند کرتے ہیں؟ نہیں پسند کرتے ہیں. تو اس سے بھی یہ بھی ایک چیز ہے جو لوگوں کو دور کرتی ہے، متنفر کرتی ہے. نمبر 5 دھوکہ.
دھوکہ، مکر، فریب، چال بازی. جیسے کسی آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو دھوکہ دیا، آپ سے محبت کرے گا وہ نہیں. خاندانی زندگی میں، تجارت میں، تعلقات میں دھوکے بازی اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، اور اس سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے کہ آپ مکر و فریب کریں. کسی سے کوئی چیز نکلوانے کے لیے آپ نے عقل مندی اور چالاکی کی، جب اس کو معلوم ہوتا ہے برا لگتا ہے اس کو. مجھ کو بیوقوف بنایا ان لوگوں نے. کسی کو بیوقوف بنانا اپنے مکر و فریب سے اس کے دل سے آپ کی محبت چھین لیتا ہے. کوئی آدمی پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کو دھوکہ دیا جائے. تجارت میں دھوکہ دیا، تعلقات میں دھوکہ دیا، رشتہ داری میں آپ نے دھوکہ دیا، وہ کبھی پسند نہیں کرتا ہے. جیسے انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو دھوکہ ہوا ہے، اس کے بعض اوقات زندگی بھر معاف نہیں کرتا آدمی. دھوکہ بہت سخت چیز ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. اپنی عقل مندی کا استعمال کر کے لوگوں کو جوڑنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کو دھوکہ دے کے دنیا کا یا آخرت کا نقصان ان کا کریں. کبھی نہیں کرنا چاہیے. تو مکر و فریب بھی اللہ کو بھی پسند نہیں اور بندے بھی پسند نہیں کرتے ہیں. ایسا آدمی جو بہت چال باز ہو، لوگ قریب کرتے ہیں اس کو، نہیں بھائی معلوم نہیں کیا دھوکہ دے دے گا، نہیں چاہیے ہم کو. سیدھا سادہ آدمی ہو، محبت کرنے والا، خود تکلیف اٹھا کے آپ کو بچانے والا، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. لیکن اپنے کو بچانے کے لیے آپ کو مصیبت میں ڈال دیا، ایسے آدمی کو، ایسے عقل مند کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے جو دھوکہ دے دے، ساتھ چھوڑ دے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی صبرۃ طعام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے تھے. آپ کھانے کے ایک ڈھیر پر سے گزرے. پہلے زمانے میں کھانے کا اناج کا ڈھیر لگایا، بھائی آؤ خریدو. گاؤں دیہات میں آج بھی ایسا ہوتا ہے. تو آپ کھانے کے ایک ڈھیر پر سے پہنچے. فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا. آپ نے اپنا ہاتھ اناج میں، ڈھیر میں داخل کیا. فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا. آپ کے ہاتھ میں تھوڑی نمی محسوس ہوئی، گیلا پن. قَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ. مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ. اے اناج والے، یہ کیا ہے؟ مطلب آپ نے ہاتھ دکھا، یہ کیا ہے؟ گیلا ہاتھ میرا، یہ کیا ہے؟ قال اصابت السماء یا رسول اللہ. کہا اللہ کے رسول بس تھوڑی بوندا باندی ہو گئی، آسمان سے پانی برسا تو اس وجہ سے گیلا ہوا ہے، لیکن اوپر سوکھا ہے، نیچے اندر گیلا ہے. قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس. اب کا یہ جو گیلا اناج تھا اس کو تم نے اوپر کیوں نہیں رکھا کہ لوگ دیکھ لیتے بھائی اس میں گیلا اناج ہے؟ کیونکہ گیلا اگر ہو اناج تو کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے، سڑان اس میں آ جاتی ہے، سڑتا ہے. آپ نے فرمایا من غش فلیس منی. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا. جو ہم کو دھوکہ دے، یا آپ نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ مجھ سے نہیں، اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں، اس کا میرا کوئی تعلق نہیں. کون؟ جو کیا کرے؟ غش، دھوکہ دے. آدمی تجارت میں لوگوں کو دھوکہ دے دیتا ہے، خراب مال اچھا بنا کے لوگوں کو بیچ دیتا ہے. موبائل ہے، فلاں چیز ہے، گاڑی ہے، کپڑے ہیں، اور نہ جانے کتنی چیزیں. دھوکہ دینا آدمی کو، اس انسان کے دل میں نفرت پیدا کر دیتا ہے. لہذا آدمی کو کسی معاملے میں دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اس سے بھی دلوں میں نفرتیں پیدا. آپ سمجھتے ہیں چھوٹی چیز میں؟ نہیں، چھوٹی چیز میں بھی دھوکے سے مطلب اچھا ہے دھوکہ دیتا ہے. ہاں، جو کھیل میں دھوکہ دیتا ہے بولتے ہیں وہ زندگی میں بھی دھوکہ دیتا ہے. چھوٹی چیز میں بھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے. کہ اپنی اولاد کو بھی نہیں، بیوی بچوں کو بھی نہیں، پڑوسی کو بھی، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. حتیٰ کہ سلب جانوروں کو بھی دھوکہ دینا پسند نہیں کرتے تھے، نہیں دینا چاہیے کسی کو دھوکہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا والمکر والخداع فی النار. جو دھوکہ دے وہ ہم سے نہیں، اور مکر اور خداع، مکر کیا ہے؟ چال بازی اور دھوکے بازی، سب جہنم میں. چال بازی کرنا، دھوکے بازی کرنا، یہ کہاں ہے؟ جہنم میں. ٹرکری کرنا لوگوں کے ساتھ نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں
یہ غلط ہیں، اور اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مومن ایک بل سے دوبارہ ڈسا نہیں جاتا ہے۔ آپ ایک آدمی کو دھوکہ دیے، کھا گیا دھوکہ آپ کا، لیکن آئندہ آپ اس کو صحیح بات بھی بولیں گے، بھروسہ نہیں کرے گا، یہ آدمی صحیح نہیں، اس نے دھوکہ دیا مجھ کو۔ آپ واقعی صحیح بات کریں، واقعی ہمدردی کریں، دور رہو، نہیں بولے گا، آپ کا اکرام کرے گا، جھگڑے گا نہیں آپ سے۔ بہت سارے لوگ جھگڑتے نہیں ہیں، لیکن دل میں آپ کا نام لکھ کے انڈر لائن اس کو کر کے رکھتے ہیں، بچو اس سے، ڈاکو آدمی ہے یہ۔ ہاں، کیا فائدہ ہے؟ دنیا میں انسان تھوڑی سی پونجی حاصل کر لے، لیکن انسان کے دل میں جگہ کھو دے، بڑا نقصان ہے۔ کامیاب تاجر کون ہے؟ کہ جو کم مارجن رکھے، کسٹمر کو نہیں کھوئے۔ بیوقوف تاجر کون ہے؟ زیادہ مارجن رکھے، دھوکہ دے کے کما لے، آدمی ہمیشہ کے لیے کھو دے۔ تو اکثر یہ چیز جو ہے نفرتیں پیدا کرتی ہے، دھوکہ دینا۔ دھوکہ صرف پیسے میں نہیں ہوتا ہے، دھوکہ صرف تجارت میں نہیں ہوتا، تعلقات میں بھی ہوتا ہے۔ دھوکے بازی نہیں ہونا چاہیے بالکل۔ نمبر 6 جو اسی کی فرع ہے، دو رخی، دو منہ۔ ہاں، ایسا آدمی کہیں نہ کہیں پکڑا جاتا ہے۔ آپ کے پاس آئے گا، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، وہ غلط ہے۔ اس کے پاس جائے گا، وہ تو ایسا بول رہے تھے، وہ غلط ہے، آپ صحیح بول رہے ہیں، آپ کی بات دل میں اترتی میرے۔ کیوں ایسا کر رہا ہوں میں آپ سے بھی اچھا رہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے بھی اچھا رہنا چاہتا ہوں، میں ہر دل عزیز بننا چاہتا ہوں۔ ہر دل عزیز اللہ کے ہاں مقام نہیں پاتا ہے، اور اکثر اوقات بندوں کے سامنے اس کا راز کھل جاتا ہے۔ وہ کہتا وہ تو میرے پاس آیا تھا، ایسا بول رہا تھا تمہارے بارے میں، آپ غلط ہے بول رہا تھا، وہ تھا، وہ میرے پاس تو آپ کو غلط بول رہا تھا، بلا اس کو، بولو مائی باپ۔ ہاں، راز کھل جاتا ہے۔ تو ایسا بولا نہیں، یاد نہیں آ رہا، کیا بولتا آدمی، بولا ہوگا لیکن یاد نہیں آ رہی، کہ سیفسٹ ہے یہ، یاد نہیں آ رہا میں ایکسیپٹڈ بھی نہیں ہے، قبول بھی نہیں ہے، انکار بھی نہیں ہے، اس میں یاد نہیں آ رہا کیا ہے۔ اس آدمی کو دونوں پسند کریں گے، اس کے بعد کھڑا بھی نہیں کرتے اس کو، اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، دل میں اس کے لیے نفرت ہوتی ہے، حقارت آتی ہے۔ کیوں؟ یہ آدمی کیریکٹر والا نہیں۔ آدمی کے پاس کیریکٹر ہونا چاہیے۔ بھائی تمہاری بات ٹھیک ہے، تم کو حق ہے تمہاری بات، تمہاری رائے رکھنے کا، لیکن تمہاری بات مجھ کو صحیح نہیں لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو، لیکن تمہاری بات صحیح نہیں لگ رہی میرے کو۔ ایسا آدمی عزت والا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہاں کی جگہ ہاں بولتا ہے، نہ کی جگہ نہ بولتا ہے۔ ہر جگہ ہاں بولنے والا لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، اور یہ بزدلی کی علامت ہے، یہ مفاد پرستی کی علامت ہے، یہ اللہ سے بے خوفی کی علامت ہے کہ آدمی ہر بات کو صحیح بولتا ہو، جہاں جیسا دیس ویسا بھیس، جس کے سامنے جائیں گے اس کے منہ والا، اور آخرت میں اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اور آج ہمارا معاشرہ اکثریت کا حال یہ اس بیماری میں مبتلا ہے۔ کوئی کسی سے کیوں بیر مولے بھائی، تو بھی صحیح، تو بھی صحیح، تو بھی صحیح، وہ بھی صحیح، کسی کو برا مت بولو، کسی سے برے مت بنو، کسی سے برے مت بنو، کہیں نہ کہیں اس سے کام نکل آئے گا بھائی۔ وجہ بڑی اس کے پیچھے کیا ہے، ایک دم بڑا اس کا پرپس کیا ہے بھائی، کبھی اس سے کام پڑ گیا اور اس کو بول دیا تو غلط، ناراض ہو گیا، وہ اپنے کام نہیں آئے گا۔ لوگوں سے کہیں نہ کہیں کام پڑتا ہے، تو کسی سے دشمنی رکھنا نہیں، کسی کا دل دکھانا نہیں، کسی سے برے ہونا نہیں، تو سب سے اچھے رہو، سب سے اچھے رہو تو اچھی بات ہے، لیکن آپ سب کو صحیح بولو۔ تو آپ کا اصول کیا ہے؟ آپ کا اصول، آپ کا نام کیا ہے؟ ابن الوقت، وقت کا بیٹا، جس کا وقت اچھا اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہاں، یہ نفاق ہے، یہ منافقین کی علامت ہے، یہ نفاق ہے، بہت بری چیز ہے، آدمی کو ایسا نہیں بننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان شر الناس
ذو الوجہین، سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو دو منہ والے ہوں. الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، جو ان کے پاس آتا ہے ان کا چہرہ بناتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے ان کا چہرہ بناتا ہے. اس کے پاس آئے گا، اس کا دکھ ہے اس میں روئے گا، اس کے پاس جائے گا جو اس کا دشمن ہے، ہنس رہا ہے اس کی تکلیف پر، اس کے ساتھ ہنسے گا، اچھا ہوا. اس کے پاس اچھا نہیں ہوا. کیا ہے یہ؟ دو منہ. اس کے پاس جائے گا غلط ہے وہ، اس کے پاس جائے گا صحیح ہو آپ، وہ غلط ہے. دو منہ. کیوں؟ الم یعلم بان اللہ یری، کیا نہیں جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ حوصلہ انسان میں ہونا چاہیے. بولے صحیح کو صحیح، غلط کو غلط. ادب سے بولے، لڑے نہیں، لیکن بات صحیح نہیں لگ رہی آپ کی، یا آپ کی بات صحیح ہے اس کی غلط ہے، یا اس کی غلط نہیں ہے اس کی صحیح ہے آپ کی غلط ہے. زندگی میں اکثر رشتہ داریوں میں، معاشرے میں، تعلقات میں یہ ہوتا ہے. آدمی با اخلاق ہونا چاہیے، با اصول ہونا چاہیے. انسان ایسا آدمی اللہ کے نزدیک اور اپنی نگاہ میں اس کی عزت رہتی ہے. بھائی لوگ آپ کی عزت کرے یا نہ کرے، آئینہ آپ کی عزت کرنا چاہیے. آئینہ دیکھ کے نگاہ جھکنی نہیں چاہیے. اکیلے میں اپنے اندر سے نکل کے بھاگنے کو دل نہ کرے. اپنے آپ کو فیس کرنے کی طاقت انسان میں ہونا چاہیے. جو آدمی ایسا بد اخلاق ہوتا ہے، بے اصول ہوتا ہے، چاہے دنیا اس کی عزت کرے وہ اپنی عزت نہیں کرتا ہے. اس کی نگاہ میں ہوتا ہے تو چور ہے، تو صحیح نہیں ہے. کیوں ایسا نہیں ہو؟ آدمی ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ حدیث جو میں نے بیان کی وہ بخاری اور مسلم میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان لہ وجہان فی الدنیا کان لہ یوم القیامۃ لسانان من نار. جس آدمی کے دنیا میں دو چہرے ہوں، قیامت کے دن اس کی دو زبانیں ہوں گی آگ کی. اس کو سزا کیا ملے گی؟ اس کے منہ میں آگ کی زبانیں بنائی جائیں گی. ایک نہیں کتنی؟ دو. کیونکہ دنیا میں اس کی کتنی زبانیں تھی؟ ہاں، اس کے لیے ایسا بولتا تھا، اس کے لیے ویسا بولتا تھا. تو اس کو دو زبانیں دی جائیں گی، لیکن وہ دونوں زبانیں کیسی ہوں گی؟ آگ والی. اور اس کو عذاب دیا جائے گا. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. تو اس تعلق سے یعنی لوگوں میں نفرت پیدا کرنے والی چیزوں میں سے کیا ہے؟ ایک دو رخی، دو چہرے والا ہونا، دو منہ کا آدمی نہیں. اچھا، یہ چھٹی چیز ہے. اس تعلق سے جعفر ابن برقان کہتے ہیں قال علی میمون ابن مہران، مجھ سے میمون ابن مہران نے کہا یا جعفر قل لی فی وجہی ما اکرہ، کہا اے جعفر میرے منہ پہ بول دیا کرو مجھ کو برا لگے تو بھی، میرے سامنے بات بول دیا کرو چاہے مجھ کو بری لگے. فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره، اس لیے کہ ایک آدمی اپنے مسلمان بھائی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے سامنے صاف بات نہ بول دے چاہے اس کو بری لگے. یہ نہیں کہ آپ بری باتیں بولیں، دل دکھا ہے لوگوں کا، اس سے پہلے گزر چکا ہے. لیکن کبھی زندگی میں ایسے اوقات آتے ہیں کہ انسان کو حق بات بولنی پڑتی ہے، حق بات بولنی پڑتی ہے. آپ کو بٹھایا جج بنا کے بیوی شور کے جھگڑے میں، اب آپ اس کی سن رہے، تمہاری بھی صحیح ہے، لڑکی والے بھی صحیح، لڑکے والے تم لوگ بھی صحیح، دونوں کا ہیرو، دونوں آمنے سامنے بیٹھے تو اب زیرو. اب معلوم پڑتا کیا کرنا. اب آدمی کو بولنا پڑے گا بیٹا تیری غلطی ہے، تیری ادھر غلطی ہے، ادھر غلطی ہے، وقت پہ کھانا شوہر کو نہیں دیتی ہے، فلاں چیز نہیں کرتی، تیری غلطی ہے، کرنا چاہیے تم نے ایسا. شوہر کو بھی آپ بول رہے ہیں تیری بھی غلطی ہے، تو اس کو مارتا پیٹتا ہے، بدتمیزی اس سے کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، خرچہ اٹھاتا نہیں ہے، دواخانے لے جاتا نہیں، تیری بھی غلطی ہے. لیکن آدمی کیا کرتا ہے؟ برا نہیں ہونا، تو اس کے سامنے اس کی، اس کے سامنے اس کی. تو یہ چیز اچھی نہیں ہے، بد اخلاقی ہے، اچھی بات نہیں ہے. نمبر 7، لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے والی ایک اور چیز غیبت اور چغلی. ایسا آدمی لوگوں کی نگاہ میں کبھی عزت والا نہیں بنتا ہے، جس کا مشغلہ کیا ہو؟ غیبتیں کرنا اور چغلی کرنا. غیبت اور چغلی میں فرق ہے. غیبت کیا ہے؟ کسی کی برائی کرنا، اس کی
غیر موجودگی میں. 2 چغلی کیا ہے؟ کسی کی برائی کرنا کسی اور کے سامنے تاکہ ان دونوں کا جھگڑا لگے، یا کم از کم ان دونوں میں آپس میں نفرت پیدا ہو جائے. دونوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے اس کی بات اس کو اور اس کی بات اس کو بولنا، اس کا نام کیا ہے؟ چغلی. یہ اور بھی برا ہے. تو یہ دونوں چیزیں، آپ اگر کسی کے بارے میں برا، آپ کے سامنے معلوم پڑا فلانا آپ کے بارے میں ایسا ایسا بول رہا تھا، برا بول دیا اس نے، ان کو عقل ہے کیا؟ آپ کے بارے میں بولا، آپ کو کسی نے آگے بتا دیا، آپ کا خیر خواہ ہے، بھائی دیکھو آدمی آپ ایسا، وہ ایسا بولا آپ کے بارے میں. اس آدمی کی غیبت جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے سامنے تو عزت سے بات کرتا ہے، پیچھے سے بات کرتا ہے، آپ کے دل میں کیا ہوگا؟ اس کی نفرت پیدا ہوگی کہ محبت؟ ماشاءاللہ کتنا اچھا انسان ہے، میرے سامنے کبھی نہیں بولتا. محبت کریں گے آپ اس سے؟ نہیں. اور آپ کو معلوم پڑا کہ آپ جو بولتے ہو وہ باتیں ادھر لے جا کے بولتا ہے اور وہ وہاں کی باتیں آپ کو بولتا ہے، اور مقصد اس کا کیا ہے؟ دونوں آپس میں لڑیں. اس آدمی سے آپ محبت کرو گے؟ نہیں، نفرت کرو گے. ایسے آدمی کی عزت بھی نہیں ہوتی ہے. ایسے آدمی کو لوگ پسند بھی نہیں کرتے. معلوم ہے کیا بولا اس نے؟ کیا بولا اس نے؟ ایسا ایسا بولا اس نے. اس کے پاس بھی جائے گا، وہ تو آپ کے بارے میں ایسا بولتے ہیں. کچھ لوگوں کی زندگی کا مشغلہ یہ ہوتا ہے. کیوں؟ ان کو مزہ آتا ہے اس میں، لوگوں کو لڑانے میں مزہ آتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں گندی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انبئکم ملعظہ. ملعظہ جانتے ہو العظہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہی بتائیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نقل ہی النمیمۃ القالۃ بین الناس. چغل خوری، لوگوں کی باتیں ایک دوسرے کو پہنچانا. ایک روایت میں آپ نے فرمایا نقل الحدیث من بعض الناس الى بعض لیفسدوا بینہم. ایک آدمی کی بات دوسرے آدمی تک پہنچانا، مقصد اس میں کیا ہو؟ مقصد یہ ہو کہ دونوں کے درمیان فساد پیدا کرتے ہیں. خاندانوں میں اکثر ہوتا ہے ایسا، رشتہ داروں میں اکثر ایسا ہوتا ہے. اس کی بات اس کو پہنچانا، دراڑ پیدا کرنا. 2 بھائیوں کے بیچ میں دراڑ پیدا کرنا، بیوی شوہر کے بیچ میں دراڑ پیدا کرنا، ماں باپ اولاد کے بیچ میں دراڑ پیدا کرنا، 2 دوستوں کے بیچ میں دراڑ پیدا کرنا چغل خوری کے ذریعے سے. مذاق میں بعض اوقات انسان کوئی بات بول دیتا ہے، اس کے اوپر آدمی اپنی طرف سے اس میں رنگ بھر کے پہنچاتا ہے. یہ بہتان ہے. ایسا آدمی جب پکڑا جاتا ہے تو ایسا آدمی سماج میں عزت کھو دیتا ہے. ایسے آدمی سے نفرت لوگوں کو ہو جاتی ہے، اس کی کوئی بات کوئی قبول نہیں کرتا ہے. لہٰذا غیبت اچھی چیز نہیں ہے. کسی کی برائی کرنا، جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں آدمی میری برائی کرتا ہے، اس آدمی سے دل میں کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ نفرت. کسی کے بارے میں آپ برائی نہیں کریں. ہاں، ایک ہی آدمی کو اجازت اس کی ہے، مظلوم کسی کا زمین ہڑپ کر لی، کسی نے کسی کا مال چھین لیا، کسی کو مار پیٹ کی. اب بولے کسی کے قاضی کے سامنے جا کے بولوں کہ نہیں بولوں؟ بولے غیبت ہو جائے گی. مسلمان کی غیبت نہیں کرنا، تو پھر میں کیس کروں کہ نہیں؟ اس پہ غیبت ہے؟ نہیں. مظلوم کو اختیار ہے کہ وہ جا کے کیا کرے؟ قاضی کے سامنے یا حاکم کے سامنے اس کی برائی بیان کرے، یا ایسے لوگوں کے سامنے بیان کریں جو اس کی برائی سے روک سکتے ہیں اس کو. ایک پڑوسی بہت ستاتا تھا دوسرے پڑوسی کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک کام کرو، اپنے گھر کا پورا سامان نکال کے راستے پہ بیٹھ جاؤ. ترکیب سمجھاؤ، نہیں سمجھ رہا ہو ٹھیک ہے، کام کرو، سامان لے کے راستے پہ بیٹھ جاؤ کہ میں جا رہا ہوں گھر چھوڑ کے. جیسے لوگ آ رہے پوچھ کیا بات ہے بھائی، سارا سامان نکال کے بیٹھ، بہت ستاتا ہے. بولو لوگوں کو. لوگ بولے کیسا آدمی ہے، لعنتیں کرنے لگے، برا بولنے لگے. پڑوسی کو ستاتا ہے. اس زمانے میں پڑوسی کو ستانا ایک بہت سخت بات تھی. آج تو روٹین ہے یہ، پڑوسی کو نہیں ستاتا، کیا آدمی. آج ایسا ہو گیا. اس زمانے میں پڑوسی کیسا ہوتا تھا؟ ایک گھر والے دوسرے کے گھر میں جا کے اس کی ہانڈی میں سے سالن لے کے چلے جاتے تھے، چلتا تھا ایسا. آج نہیں. تو
اب دیکھا لوگوں نے کہ آدمی باہر سامان سب لے کے بیٹھا ہوا, پوچھا کیا ہوا؟ آتے جاتے راستے سے لوگ پوچھ رہے ہیں, اور بہت ناک میں دم کر دیا, ستاتا ہے یہ, اس لیے سارا سامان لے کے بیٹھا ہوں, اب جا رہا ہوں. تو لوگوں نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ, جب اس کو مل رہے سب لوگ, کیا ہے تو ایسا ستاتا پڑوسی کو. اس آدمی کی اتنا پریشان ہو گیا وہ آدمی کہ اس نے کہا بھائی اللہ کے بندے آ جا گھر میں, آج کے بعد کبھی اس کو نہیں ستاؤں گا میں. تو اب یہ کیا ہوا, اس نے بیان کیا نا. تو کبھی کسی کوئی مظلوم ہے اس کو گنجائش, لا يحب اللہ الجہر بالسوء اللہ نے کہا من القول الا من ظلم, ظلم کسی پر کیا جائے وہ اپنی بات کو جہرن بیان کر سکتا ہے. کیا اس کی اور صورتیں انشاءاللہ کبھی اور درس میں اس کو دیکھیں گے, غیبت کیا اس کی یعنی اور بھی کیا صورتیں ہیں جہاں وہ جائز ہوتی ہیں. لیکن غیبت کرنا بلا حاجت, کسی کی برائی بیان کرنا اچھی بات نہیں ہے. عورتوں میں بہت ہوتی ہے چیز, معلوم فلانے کا کیا ہوا, ہاں کیا ہوا, بیوی شوہر کا جھگڑا چل رہا تھا, آواز زور زور سے آ رہی تھی, بول رہا تھا چھوڑ دوں گا چھوڑ دوں گا. پوری کالونی میں ہاں تتلی, اس شاخ پہ اس شاخ پہ اس شاخ پہ گلیری, ہاں گھومتی رہتی سب طرف. بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے, اچھی بات نہیں بھائی, اس کی عزت ہوتی ہے لوگوں کے دلوں میں. لوگ سوچتے فلانی کے گھر کا بول رہی, اس کے سامنے کچھ بولنا نہیں, اپنے گھر کا بھی باہر جا کے بولے گی. جو آپ کے سامنے بیان کرتا ہے وہ آپ کی بات بھی بیان کر سکتا ہے. ہاں اس لیے لوگ ایسے لوگوں سے کیا رہتے ہیں, ساودھان, بچو اس سے, اس کی عزت نہیں ہوتی ہے. تو یہ حدیث جو میں نے بیان کی صحیح مسلم کی تھی کہ ایک بات دوسرے تک نقل کرنا, اور اسی طرح سے امام البخاری نے الادب میں بھی اس کو روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قطات, اور ایک روایت یہ بخاری کی روایت ہے, مسلم کے الفاظ ہیں لا يدخل الجنت نمام, وہ آدمی جو قطات ہے نمام ہے جنت میں نہیں جائے گا. نمام کون ہے؟ نمیمہ کرنے والا. نمیمہ کیا ہے؟ چغل خوری, جھگڑے لگانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں لوگوں کے سامنے, اس کی بات اس کو, اس کی بات اس کو بیان کرنا. چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. اس کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے. قبر کا عذاب ہونے والی حدیث کیا تھی؟ دو آدمیوں کا عذاب ہو رہا ہے قبر میں, ایک کو کیوں ہو رہا ہے؟ پیشاب سے احتیاط نہیں, دوسرا کون ہے؟ ہاں چغل خوری کرتا تھا. تو قبر سے عذاب شروع ہو جاتا ہے اس کا, چغل خوری کا, بچنا چاہیے اس. اسی طرح سے 8ویں چیز کیا ہے؟ لوگوں کے لیے تنگی پیدا کرنا. لوگ پسند نہیں کرتے, لوگوں کے لیے تنگی پیدا کرنا. موٹی چیز دیکھیے آپ, باقی تنگیاں تو بہت دور کی بات, جو مثالیں آئیں گی. آپ لوگ ایک پلیٹ میں کھا رہے ہیں سب کے ساتھ, کسی کے ولیمے میں کوئی آدمی برتنے والا ڈالنا چاہ رہا ہے, اور آپ کہیں نہیں 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 بس بس. جو باقی لوگ رہتے ہیں محبت کریں گے آپ سے, تیرا ہو گیا تو جانا. لوگوں کے لیے تکلیف پیدا کرنے والا, تنگی پیدا کرنے والا. لوگ پسند نہیں کرتے ایسے آدمی کو جو اپنی سوچتا ہو دوسروں کا نہیں سوچتا. تو ایسے آدمی سے بھی لوگوں کو مشقت میں ڈالنے والا ہے کہ کوئی کام مثال کے طور پر مشکل ہو جائے گا, لے لیں, اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی مصیبت میں ڈال دیں. ہے لوگ پسند نہیں کرتے ایسے آدمی کو جو لوگوں کو مشقت میں مبتلا کرے یا خود لوگوں کو تکلیف دے. مثال کے طور پر ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رجلا قال, ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا واللہ یا رسول اللہ انی لاتأخر عن صلاة الغداة من اجل فلان مما یطیل بنا. کہ اللہ کے رسول میں عشاء کی نماز میں جاتا ہی نہیں. کیوں نہیں جاتا؟ لیٹ پہنچتا, جا کے اپنی نماز پڑھ لیتا ہوں. کیوں؟ فلانا جو ہے یہ ایسی لمبی نماز پڑھاتا ہے, ہماری حالت خراب کر دیتا ہے, میں جاتا ہی نہیں. ہم تھکے ہارے لوگ آتے ہیں, اونٹ چراتے ہیں, لمبی روایت ہے مسلم کی. ایک آدمی آیا اونٹ چرانے والا, اس نے اونٹ کو باندھا, دن کا تھکا ہارا بیچارہ نماز کے لیے عشاء کے آیا. نماز پڑھانے والے کون؟ معاذ ابن جبل, بڑے صحابی ہیں. انہوں نے شروع کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین,
سورۃ البقرہ، بڑی صورت. یہ آدمی نماز میں شریک ہوا، اسے دیکھا یہ تو جلدی ختم ہونے والا دکھ رہا نہیں، تو اس نے کیا کیا، نماز ہی میں نیت کی میں الگ، میں الگ، امام سے کیا ہو گیا، الگ ہو گیا، اور اپنی نماز مکمل کر لی اور چلا گیا. کسی نے بتایا حضرت معاذ کو، نماز میں سے گیا ہو، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے الگ ہوا، نماز مکمل کی، گیا. ان کو آیا غصہ، کہا منافق لگتا ہو. اس کو بات پہنچی، منافق بول رہے ہیں، اچھا جاتا ہوں. کدھر جائے گا وہ اب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہی آدمی ہے وہ، کہا اللہ کے رسول میں تو نماز کوئی جانے والا نہیں جا رہا میں. آپ کے صحابی جو نماز پڑھاتے وہ ایسی لمبی نماز پڑھاتے ہو کہ ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے. کہا من اجل فلان مما یطیل بنا. صحابی کہتے ہیں ابو مسعود، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ اشد غضبا منہ یومئذ. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے ہوئے اتنا غصے میں کبھی نہیں دیکھا. کبھی ڈانٹنا بھی پڑتا ہے. شروع میں نے کہا تھا نا کہ سختی کہیں سختی ضروری بھی ہوتی ہے. اتنا زیادہ غصے میں نے نصیحت کرتے وقت نہیں دیکھا تھا آپ کو. ثم قال، پھر آپ نے کہا ان منکم منفرین، تم میں بعض لوگ ایسے ہیں جو نفرت دلاتے ہیں. نماز سے نفرت پیدا ہو رہی نا لوگوں کو. تمہاری لمبی نماز کی وجہ سے آدمی کس سے پیچھے رہ رہا، جماعت سے. وہ جماعت میں شریک نہیں ہونا چاہ رہا ہے. کیوں؟ تم اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہو. ان منکم منفرین فایکم ما صلی بالناس فلیتجوز. تم میں سے جو بھی آدمی نماز پڑھائے اس کو چاہیے کہ وہ درمیانی نماز پڑھائے، ایک دم بھی مختصر نہیں اور ایک دم بھی لمبی نہیں. فإن فیہم الضعیف والکبیر وذا الحاجہ. اس لیے کہ پیچھے جو مقتدی ہوتے ہیں نماز پڑھنے والے نمازیوں میں کمزور لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، حاجت مند لوگ ہوتے ہیں. کوئی آدمی اس کی ضرورت ہے، اس کو جانا ہے. کوئی آدمی بوڑھا ہے، کوئی آدمی بیمار ہے، تو امام کو کیا چاہیے کہ وہ مقتدیوں کی رعایت کرے، نماز کو ہلکی پڑھے، اتنی ہلکی بھی نہیں کہ ان کو تکلیف ہو جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر، بوڑھے لوگ پیچھے، کبھی ہلکی ایسی ہو جاتی تکلیف. سکون و وقار کے ساتھ، بہت طویل قرات اس میں نہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، والشمس وضحاہا. اور آپ نے آیت صورتیں بھی بتائی، یہ صورتیں تم میں سے نہیں پڑھ سکتے ہو. حضرت معاذ کو بلایا، کہا افتان انت یا معاذ، اے معاذ تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو، کیا تم یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں نہیں پڑھ سکتے؟ ڈانٹا ان کو. حالانکہ یہی وہ معاذ بن جبل ہیں جن کے بارے میں آپ نے جن سے کہا تھا اے معاذ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں. لیکن کبھی کبھی محبت جس سے ہوتی ہے اس کو ڈانٹنا بھی پڑتا ہے، بلکہ ڈانٹنا اسی کے لیے آسان ہوتا ہے، دوسرے کو ڈانٹیں گے تو بھاگ جائے گا. کبھی آدمی عام طور سے اسی کو ڈانٹتا ہے جس کا بھاگے گا نہیں، اس کو ڈانٹتا بھی. لیکن جس سے تعلقات اتنے مضبوط نہیں ہوتے اس کو ڈانٹنے کو بھی ڈر لگتا ہے، کچھ اس سے بولنے میں تھوڑی چوک ہوگی تو چلا جائے گا، تو ڈانٹا ان کو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، کہ لوگوں کے لیے تنگی پیدا کرنا، بعض اوقات امام ہوتا ہے جو مقتدیوں کے لیے تنگی پیدا کر دیتا ہے. چیزیں حرام نہیں بھی ہیں، حرام، پھر کرے کیا آدمی پوچھتا ہے نا، یہ چلتا حرام، وہ چلتا حرام، وہ چلتا نہیں وہ بھی حرام. بعض اوقات لوگ جائز چیزوں کو بھی اپنے تقویٰ کے ذوم میں حرام کر دیتے ہیں. تو یہ بھی بری بات ہے کہ لوگوں کے لیے آپ کیا کریں، تنگی پیدا کر رہے ہیں، اچھی بات نہیں. اللہ نے جس کو حلال کیا ہے آپ حرام کر سکتے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیاز پسند نہیں تھی، کچی پیاز آپ کو، خاص طور سے اس وجہ سے بھی کہ فرشتہ بار بار آتا تھا آپ سے بات کرتا، فرشتوں کو پسند نہیں، بدبو سے فرشتے دور رہتے ہیں، پیاز میں بدبو ہوتی ہے، آپ نہیں کھاتے تھے. صحابہ نے جب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تو انہوں نے بھی کیا کہا، حرام. انہوں نے سمجھا حرام ہے، جب نبی کو پسند نہیں تو اچھا کیسا ہو سکتا. تو لوگوں میں کہنا شروع کر دیا حرام ہے. شاید آپ نے لوگوں کو جمع کیا، کہا
ایھا الناس انہ لیس بی تحریم ما احل اللہ لی، اے لوگوں میرے اختیار میں نہیں کہ اللہ نے جس کو حلال کیا میں اس کو حرام کر دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پسند نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ سب پہ حرام کر دیں۔ آپ نے کیا کہا؟ مجھ کو پسند نہیں لیکن تمہارے لیے حرام بھی نہیں، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ جو ان کو پسند نہیں ہوتا وہ برا ہے، وہ حرام ہے، وہ ایسا کرنے والا بھی برا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کے لیے زندگی کے معاملات میں حلال و حرام میں تنگی پیدا نہ کریں۔ جس کو اللہ نے حلال کیا ہے چاہے آپ کو پسند نہ ہو وہ حلال ہے، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے چاہے آپ کو پسند ہو حرام ہے، وہ بچنا پڑے گا اس سے۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ نے پسند نہیں کیا اس چیز کو۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا اللعانین، دو لعنت کی باتوں سے بچو، دو لعنت کی باتوں سے بچو۔ قالوا ومن لعانان یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ لعنت کی باتیں کیا ہیں، لعنت کا ذریعہ وہ چیزیں کیا ہیں؟ قال الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، لوگوں کے راستے ہی میں پاخانہ کر دینا یا لوگوں کی سائے کی جگہ جہاں وہ آ کے بیٹھے مسافر یا لوگ بیٹھنے والے وہیں گندگی کر دینا، اس سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ایسا کرو گے لوگ لعنت کریں گے، خامخواہ تمہارے اوپر لعنت ہوگی۔ کون ہے جس نے ایسا کیا؟ اللہ کی لعنت اس پر۔ تو لوگوں کو سائے کی جگہ ہے لوگوں کی، وہاں جا کے کیا کر دیا؟ گندگی، بیچارے بیٹھنے کی جگہ تھی خرابی وہاں پہ کر دی، لوگوں کو ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی۔ یا راستوں میں بعض لوگ جو ہیں لوگوں کے لیے اپنا پورا گھر کا کچرا باہر ڈال دیا، راستے ہی میں ڈال دیا۔ کوئی اگر بولے بھائی کیا کر رہے ہیں، بولے گورنمنٹ کا روڈ ہے تمہارا ہے، دادا گیری۔ تو لوگوں کے لیے تنگی پیدا کرنا، لوگوں کے لیے تکلیف پیدا کرنا، اس سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، خاص کر کے دعوت کے میدان میں بھی۔ نمبر 9، قول و عمل میں تضاد۔ ایسا انسان جو لوگوں کو تلقین کرتا ہے خود عمل نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے تقویٰ کی بات کرتا ہے خود حرام کاری میں مبتلا رہتا ہے، ایسے آدمی کی دل میں کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ نفرت۔ باتیں بڑی بڑی کرتا ہے لیکن عمل زیرو۔ تو ایسے آدمی کی لوگ عزت کرتے نہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، دلوں میں اس کی نفرت بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسا کیوں ہے، تم کیوں لم تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے، ایسے دعوے کیوں کرتے ہو جن کو پورا نہیں کرتے۔ موقع آنے تو دیکھو میں کیا کرتا ہوں، پیسہ آیا نا دین کے لیے لگا دوں گا، آیا اب بہت ضرورت میری اپنی ضرورت باقی ابھی ہے، حالانکہ پیسہ ہے اس کے پاس، صحت مند ہو گیا دین کی خدمت کروں گا۔ باتیں آدمی کرتا ہے، وعدے آدمی کرتا ہے، ذرا ٹھہرو میرے پاس اچھا ہونے تو میں تمہارے لیے ایسا کروں گا، بڑے بڑے وعدے، بیوی سے، بچوں سے، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، باتیں آدمی کرتا ہے عمل نہیں کرتا ہے۔ جب بھی آدمی وعدہ کرے، دعویٰ کرے اور اس کے مطابق اس کا عمل نہ ہو، لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، لوگ ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو کہا کہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت نفرت کے لائق ہے کہ تم ایسی باتیں کرو جو کرتے نہیں ہو، ایسی باتیں کرو جو کرتے نہیں ہو۔ تو علماء نے کہا کہ انسان کو ایسے دعوے یا ایسے وعدے نہیں کرنا چاہیے جن کو پورا نہ کر سکے۔ اگر وعدہ کر کے پورا نہیں کرے گا، دعویٰ کر کے پورا نہیں کرے گا، اس کی عزت گھٹ جائے گی، اس کے لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا ہوگی۔ یہ بھی ایک چیز ہے۔ امام الزہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یرضین الناس قول عالم لا یعمل ولا عامل لا یعلم، لوگ ایسے عالم سے راضی نہیں ہوتے، لوگ ایسے عالم کو پسند نہیں کرتے ہیں جو علم تو رکھتا ہے عمل نہیں کرتا ہے، یا
ایسے جاہل کو بھی لوگ پسند، ایسا عمل کرنے والے کو بھی لوگ پسند نہیں کرتے ہیں کہ جو علم کے بغیر ہی عمل کرتا ہو، لوگ پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو انسان علم والا ہو لیکن عمل نہ کرے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی حقارت پیدا ہوتی ہے۔ شیخ عبدالعزیز ابن محمد ابن عبد المحسن کہتے ہیں معارض الظمآن میں، کہتے ہیں قال حکیم، ایک عقل مند آدمی نے بات کہی ہے، افسد الناس جاہل ناسک وعالم فاجر، لوگوں کو برباد کیا دو لوگوں نے، ایک عبادت گزار جاہل، دو گناہگار عالم۔ سارے معاشرے کو بگاڑنے والے کون لوگ ہیں، برباد کرنے والے کون ہیں؟ ایک ایسے عبادت گزار لوگ جو جاہل ہیں، جہالت کی بنیاد پر عبادتیں کرتے ہیں، علم کی بنیاد پر نہیں، وہ بدعات اور خرافات اور شرکیات لائیں گے، لوگوں کا زندگیاں حرام ہو جائیں گی، دین خراب ہوگا۔ دوسرے وہ عالم جو فاجر ہو، بے عمل ہو اور اپنے علم کے پہنچانے میں محتاط نہ ہو، خواہش کے مطابق بولتا ہو، لوگوں کا دین برباد کرتے ہیں ایسے لوگ۔ اور کہتے ہیں ھذا یدعو الناس الی جہلہ بنسکہ، یہ آدمی اپنی جہالت کے ساتھ لوگوں کو عبادت کی دعوت دیتا ہے اور اپنی جہالت کی طرف بلاتا ہے۔ وَھذا يُنَفِّرُ النَّاسَ عَنْ عِلْمِهِ بِفِسْقِهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ عالم جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، بے دینی کا مظاہرہ کرتا ہے، ایسا آدمی اپنے بے عملی کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو دین کے علم سے نفرت دلاتا ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا کیا فائدہ علم کا، بول دیکھو اس کو، بولتے کہ نہیں بولتے؟ ہاں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں علم کا کیا فائدہ ہے، دیکھو فلاں کو اتنا علم ہے لیکن کیسا ہے، بے عملی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ تو اس سے لوگ متنفر کس سے ہوتے ہیں؟ دین کے علم سے۔ لہذا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بے عملی سے لوگوں کو نفرت دلاتے ہیں۔ نمبر 10، لالچ اور اشراف، یا جس کو آپ کہیں گے لوگوں کی جیب پہ دھیان، لوگوں کے مالوں کی چاہت، لوگوں کی لالچ، یہ بھی چیز لوگوں کے دل میں آدمی کی عزت کو گرا دیتی ہے، نفرت پیدا کرتی ہے۔ سہل بن سعد الساعدی کہتے ہیں اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا انا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا اے اللہ کے رسول مجھ کو ایسی ایک چیز بتائیے کہ جب میں اس کو کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی، ایسی کون سی چیز ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے اپنا دل موڑ لے، دنیا میں زہد اختیار کر، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ اور وَازْہَدْ فِي مَا فِي أَيْدِ النَّاسِ يُحِبُّوكَ، لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے اس سے تو مستغنی ہو جا، وہ بھی تجھ سے محبت کریں گے۔ دوسرے کی چیز میں نیت ڈالے گا، اس کے دل میں تیری نفرت پیدا ہوگی۔ دنیا محدود ہے اور چاہنے والے زیادہ۔ اب ایک چیز میں دو کا دھیان ہو تو کیا ہوتا؟ ہاں، اگر آپ بول دیں 100 لوگ ہیں، یہ دکان ہے، ہاں اس دکان میں جاؤ جو لینا ہے لو، جھگڑے ہوں گے کہ نہیں؟ کیسے جھگڑے ہوتے کچھ ہیں دبئی میں، یہاں وہاں دکانیں ایسی ہوتی ہیں، ٹکٹ خریدو اور اندر جاؤ جس چیز کو لینا ہے لے لو، اس طرح سے ٹھیک بھی نہیں۔ اب جو اندر جاتے ہیں ایسا مار پیٹ ہوتی ہے، کھینچم تانی ہوتی ہے، کیوں؟ لمیٹڈ ہے اور چاہت ہے کہ یہ مجھ کو ملے، اس کی بھی چاہت ہے مجھ کو ملے۔ ایک چیز کے چاہنے والے دو تو کیا ہوگا؟ جھگڑا۔ تو دنیا کی لالچ آپس میں جھگڑا پیدا کرتی ہے۔ فرشتوں نے بھی کہا تھا جب اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، دنیا میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، دنیا میں ایک مخلوق رکھنے والا ہوں، انسان۔ فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ تو زمین میں ایسی مخلوق رکھے گا جو
وہاں فساد کرے گی اور خون بہائے گی دنیا کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، حق بات کی دشمن بن کے نبیوں کا اور دائیوں کا خون بہائے گی، اور دنیا کی لالچ میں آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائے گی، فساد پیدا کرے گی عقیدے کا اور عمل کا، مال و جان کا، عزتوں کا۔ تو فرشتوں نے بھی کہا تھا یہ ہونے والا ہے۔ تو دنیا محدود، جنت میں جھگڑے ہوں گے، سنا آپ نے کبھی کسی حدیث میں آپ نے سنا ہے جنت میں ایک ایسی چیز ہے لوگ لڑیں گے اس کے لینے کے لیے؟ نہیں، جنت میں بہت ہے، لینے والے کم ہیں، نعمتیں زیادہ ہیں۔ دنیا میں ہاں نعمتیں ہیں، چاہتے زیادہ ہے، اور لوگ زیادہ ہیں، چیزیں کم۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپس میں جھگڑا ہوتا ہے۔ تو ایک انسان کو جیسی معلوم ہو جائے کہ جو میرے پاس ہے وہ یہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اس کے دل میں کیا ہوتی ہے؟ نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور امام طبرانی، حاکم اور بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یزال الرجل کریما علی الناس حتی یطمع فی دنیاہم فیستخفون به ویکرہون حدیثہ۔ فیض القدیر میں مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یاد رکھیں اس کو، کہتے ہیں ایک آدمی لوگوں کی نگاہ میں عزت والا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ ان کی دنیا میں چاہت کرنے لگتا ہے، پھر لوگ اس کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں اور اس کی بات بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، حالانکہ غلط نہیں ہے، آدمی مثال کے طور پر ایک تقریر کریں، اس کے بعد تقریر کے بعد کہے بھائی مجھ کو چندہ دو، لوگ پسند کرتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہے، وہ مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے مانگ رہا ہے، لیکن خطبہ لوگ کیا زبردست خطبہ ہے، اور خطبے کے بعد فوراً اگر چندے کا اعلان کرے تو حالانکہ وہ غلط، اپنے لیے مانگ رہا نہیں، اپنے لیے مانگے تو خطبہ اچھا لگا، کتنوں کو اچھا لگا، ہاں لاؤ، کیا ہوگا بتائیے؟ اس کے خطبے کا اثر رہے گا؟ اس کے بیان کا اثر رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ لوگوں کی نگاہ سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ خطبے سے محبت جو پیدا ہوئی تھی، اس کے بعد مطالبے سے وہ محبت کس میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ نفرت میں۔ کہ ایک آدمی جب مال کی چاہت رکھتا ہو، لوگوں کی نگاہ میں اس کی عزت نہیں رہتی ہے، خصوصاً جب وہ دین سے مال چاہتا ہو۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے جو لوگوں کی نگاہ میں انسان کو یعنی قابل نفرت بناتی ہے، کہ وہ ان کی جیب پہ نگاہ رکھتا ہو، اس کی چاہت دنیا کی ہو۔ آخری چیز بتا کے بات ختم کر رہا ہوں، نمبر 11، حجت بازی۔ حجت بازی، بحث مباحثہ، لڑنا جھگڑنا، مناظرے۔ واٹس ایپ پہ آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے، مناظروں سے آپس میں مسلمانوں میں کتنی محبت پیدا ہو، ہاں دشمن بھائی بن گئے، ہے بھائی دشمن بن گئے۔ سلام کرنے والے کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کو اس پہ لعنتیں کر رہے ہیں، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، تو فلاں پر لعنت۔ مناظرے، بحث مباحثے، اور علم والے بھی نہیں، دونوں بھی کیا ہیں؟ جاہل۔ جہالت کے ساتھ مناظرہ بددین بناتا ہے، کفر تک لے جاتا ہے، حق کا انکار کرتا ہے آدمی۔ جب ایک دوسرے سے بحث جب آدمی کرے گا اور گھمنڈ کی بنیاد پر کرے گا، علم کی بنیاد پر نہیں، تو وہ حق بولے گا، دشمن اس لیے نہیں مانے گا، وہ بھی کافر ہوگا، یہ بھی کافر ہوگا، اس کی بات وہ نہیں مانتا، اس کی بات یہ نہیں مانتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کا مخالف ہمیشہ غلط بولے، صحیح بھی تو بول سکتا ہے نا، لیکن اس کی بات ماننا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دشمن ہے، تو اس کی حق بات بھی انکار کر کے کافر ہوگا، اچھی بات نہیں ہے۔ اور دلوں میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ نفرت سے۔ کوئی آدمی آپ کو ایسا ملے، آپ کچھ بھی بولتے ہیں، حجت بازی پہ اتر آتا ہے، لڑنے لگتا ہے آپ سے، کیا کریں گے؟ آپ گلے لگائیں گے اس کو؟ نفرت دل میں پیدا ہوتی ہے، ایک بھی بات جانے نہیں دیتا ہے، ہر بات پہ بحث کرتا ہے۔ آدمی کا بارش ہوگی آج ایسا لگ رہا ہے نہیں ہوگی۔ آج کل بزنس تھوڑا ٹھیک نہیں چل رہا، کیا ٹھیک نہیں چل رہا؟ اچھا چل رہا ہے۔ ایک بات وہ آدمی بہت اچھا لگتا ہے یار، وہ آدمی برابر نماز کو، تیرے کو نہیں معلوم وہ کیا ہے، ایک بات جانے نہیں دیتا ہے۔ ایک بات بھی، ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے، ماں باپ کا اولاد کا سوچنا چاہیے، تو ایک بات بھی چھوڑتا نہیں ہے۔ ایسا آدمی کیا ہے؟ اللہ بھی اس سے نفرت کرتا ہے۔ ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم۔
جھگڑالو نہیں پسند کرتا اللہ اس کو. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے, یہ تکبر کا نتیجہ ہے, یہ لوگوں کے سامنے بڑا بننے کی چاہت کی وجہ سے ہوتا ہے. ہارنا نہیں چاہتا ہے, کبھی ہارا نہیں ہے, ہارتا نہیں, جیتتا ہی خالی. یہ شوق اچھی چیز نہیں ہے. ابو العالیہ کہتے ہیں وعلیکم بسنتی نبیکم والذی کان علیہ اصحابہ, کہتے ہیں خبردار تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے صحابہ جس دین پر تھے اسی دین کی پیروی کافی ہے. سنت کا علم حاصل کرو, صحابہ کے آثار سے دین کا علم حاصل کرو. وَإِيَّاكُمْ وَهَٰذِهِ الْأَهْوَاءِ, اور خواہش پرستی سے بچو, بدعتی مزاج, خواہشات کی پیروی, جو من کو بھائے اسی کو دین بنائیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اہل بدعت اور اہل حق کا فرق کیا ہے؟ یاد رکھیے میری بات کو. اہل حق جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے پہلے دلائل دیکھتے ہیں, پھر اس کی تصدیق کرتے ہیں یا اس کی تردید کرتے ہیں. دل میں خیال آیا کوئی چیز لگ رہی ہے اچھی, شاید دیکھتے ہیں دلیل, اگر دلیل ملتی ہے تو اچھی, نہیں تو نہیں. اہل بدعت کیا کرتے ہیں, پہلے مفروضہ قائم کرتے ہیں, یہ اچھا لگ رہا, اس کے لیے دلائل ڈھونڈتے ہیں اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے, اور نہیں بھی ملے تو توڑ مروڑ کے کسی طرح سے دلیل فٹ کر دیتے اس کے لیے. اہل حق دلائل کی روشنی میں اپنے دل میں آنے والے خیالات کو چیک کرتے ہیں, اور اہل بدعت اہل باطل اپنے دل میں جو بات ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے دلائل کو ڈھونڈتے ہیں. ملی تو خوش ہوتے ہیں, نہیں ملی تو ڈھونڈ کے کیسا تو بھی کوئی تو دلیل دور کی ڈھونڈ کے اس کو لاتے ہیں, کیونکہ ان کو ثابت کیا کرنا ہوتا ہے جو وہ پسند کرتے ہیں. یہ خواہش پرستی ہے, یہیں سے بدعت جنم لیتی ہے. تو کہا کہ خبردار خواہش پرستی سے بچو, بدعتوں سے بچو. کیوں؟ وہ بدعتیں التی تلقی بین الناس العداوۃ والبغضاء, جو لوگوں کے درمیان آپس میں دشمنیاں پیدا کرتی ہیں, آپس میں نفرتیں پیدا کرتی ہیں. تو آپس میں خصومات, یہ دشمنیاں پیدا کرنے والی چیزیں ہیں, اس سے بچنا چاہیے. آج آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں کہ جو بحث مباحثے میں پڑے ہوئے ہیں, صبح اٹھا, دوپہر اٹھا, شام میں, رات میں, سلام پھیرا, ٹوائلٹ سے باہر آئے, ارے ہمارا ایک مناظرہ چل رہا ہے. کتنے فقہا ہے اس کے اندر؟ کون فقہ؟ ایک بھی عالم نہیں اس کے اندر. اور ایسے کئی لوگ آج چیمپئن بنے ہوئے ہیں. اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, حق کے دفاع میں آدمی بات کریں, اچھی بات ہے, لیکن آپس میں لڑنا, حجت کرنا پسند نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم, اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو ضدی ہو, جھگڑالو ہو. الخصم اپنے سامنے والے کو ہمیشہ اپوزٹ پارٹی بنا دیتا ہے, تو اور میں چلو لڑیں گے, ہر بات پہ حجت کرتا ہے. اللہ کو پسند نہیں, اور لوگ بھی ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتے ہیں. آپس میں حجت بازی نہیں کرنا چاہیے. آدمی کہے بھائی یہ میرے پاس ہے, یہ صحیح بات میں سمجھتا ہوں, یہ لینا ہے لو, نہیں لینا مت لو. نہیں بحث کریں گے, نہیں, کسی اور کو تلاش کرو, میں نہیں. سلف ایسا کرتے تھے. حجت کرنا ہے کسی اور کے پاس جا, میرے پیچھے مت پڑا. کیوں؟ تو چاہتا ہے کہ تیری خواہش کو طاقت ملے, تو چاہتا ہے کہ لوگوں کو کنفیوز کرے, تو چاہتا ہے کہ کسی طرح سے اپنا نام بنائے. میری فلاں سے بحث ہوئی ہے, میری فلاں سے ڈیبیٹ ہوئی, تو اپنا ایک سٹار اور جوائن یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہے. نہیں, اپنے جیسا کوئی اور تلاش کر لے, جس کو یہ شوق ہو. ہم نہیں پڑھتے اس میں, آپ کریں ایسا. کوئی حجت بازی آپ سے کرتا ہے, آپ کے میں عالم نہیں ہوں بھائی, لیکن یہ اچھا لگتا ہے نا بولنے کے لیے, لگتا ہے. کودو, جنگ میں کودو, دین کا جھنڈا سنبھالو. جھنڈا ونڈا کچھ ہوتا نہیں وہ دین کا, یہ پکڑنے کی لائق بھی نہیں ہوتا ہے. آدمی کہے بھائی ہم جھگڑے بحث مباحثہ نہیں کرتے ہیں, یہ ہمارے پاس ہے, یہ میرا پہنچانا میرا کام ہے. آپ نہیں مانتے, آپ کسی عالم سے بات کرو, صحیح ہے تو لو, نہیں تو مت لو. کیا جاتا ہے اس میں؟ بہت سارے حجت کرنے والے ان کا مزاج لڑاکو ہو جاتا ہے. ان کو دشمن نہیں ملا تو دوستوں سے لڑتے پھر. ایڈکشن, ہاں ڈرگ ایڈکشن کی طرح ہے, وہ شوق ہو جاتا ہے, وہ ایک شوق بن جاتا ہے. بچیں اس سے, اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائیں. اور یہ الابانہ میں
ابن بطہ نے اس کو ذکر کیا ہے اور اس کے رجال ثقات ہیں۔ تو یہ ساری روایتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں لڑنا جھگڑنا اچھی بات نہیں، اور یہ چیزیں ہیں جن سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایسے تمام کاموں سے بچیں جس سے آپس میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔